अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मलिक सफदर हयात की डायरी से एक अच्छी सी कहानी। हो सकता है आप लोगों ने इसे पहले भी सुना हो, लेकिन फिर से सुन लीजिए। और आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, इल्तिजा है और रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए। आप लोगों के लाइक बहुत कम आते हैं। आप लोगों का एक लाइक इस वीडियो को और आगे पहुंचा देगा। आप लोग प्लीज़ लाइक करिए और इस वीडियो को आगे पहुंचाइए। इससे मेरा चैनल थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। आप चाहते हैं कि आगे बढ़ जाए तो प्लीज़ लाइक करिए। चलिए आ जाते हैं कहानी की तरफ। कहानी का नाम है ज़ेर ज़बर और मलिक सफदर हयात साहब की है तो पहले ही बता दिया है मैंने। तो शुरू करते हैं कहानी। दौलतमंद बूढ़ा दुनिया से रुखसत हो जाए तो नाखल्फ औलाद इत्मीनान का सांस लेती है कि एक खांसी ज़दा दाइमुल मरीज़ का बोझ कंधों से उतर गया। वो ये बात भूल जाते हैं कि अनकरीब उन पर भी वो वक्त आने वाला है, और ये भी भूल जाते हैं कि उनका ऐश व आराम इसी बुढ़े का मरहून मिन्नत है। ये अलग मसला है कि रुखसत होने वाले ने वो दौलत जायज़ तरीक़ों से कमाई थी या नाजायज़ तरीक़ों से। आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही बूढ़े शख्स का अहवाल पेश करना चाहता हूँ। उसकी उम्र 75 और 80 के दरमियान थी। वो अपनी औलाद से सख्त परेशान था और कई बार थाने आ चुका था। वो अपनी औलाद की ज़्यादतियाँ बयान करने के बाद हमेशा रोने लग जाता था। उसका नाम औरंगज़ेब अब्बासी था। उसने अपने फ़आल ज़िंदगी में जितनी दौलत कमाई थी उतनी ही नफ़रत भी कमाई थी। उसमें बेशुमार खूबियाँ भी थीं और बेशुमार ख़राबियाँ भी। दो खराबी बहुत नुमायाँ थी। पहली खराबी ये थी कि उसे तैश बहुत जल्दी आ जाता था। तैश की हालत में उस पर जुनून तारी हो जाता था। फिर वो भूल जाता था कि उसके सामने कौन है, कोई काबिल एहतराम हस्ती है या कोई काबिल शफ़क़त बच्चा है। उसकी बदज़ुबानी और गालियाँ अच्छे खासे आदमी को उससे मुतनफ़िर कर देती थी। उसे अपनी इस खूबी का बखूबी एहसास था, मगर उस पर काबू पाना उसके बस में नहीं था। खुसूसन बुढ़ापे में और नाखल्फ औलाद की मौजूदगी में उस आदत से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बुराई उसमें ये थी कि उसने नाजायज़ ज़राए से दौलत कमाई थी। बहरहाल कोई इंसान ना तो मुकम्मल अच्छाइयों का मजमुआ होता है और ना ही मुकम्मल बुराइयों का। इन बातों से क़ताए नज़र औलाद का बहरे सूरत ये फ़र्ज़ है कि वो वालिदैन की बुढ़ापे में खिदमत करे। औरंगज़ेब अब्बासी से मेरी पहली मुलाकात अस्पताल में हुई थी। रात के 9-10 बजे मुझे इत्तला मिली कि एक बूढ़े शख्स को उसके घर वालों ने जहर दे दिया है और वो जान कुनी के आलम में अस्पताल में पड़ा है। मैं 2 आदमियों को साथ लेकर फ़ौरन अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर मरीज़ का मैदा साफ़ करने के अमल में मसरूफ़ थे, इसलिए हमें इंतज़ार करना पड़ा। अस्पताल में अब्बासी के चंद रिश्तेदार मौजूद थे और ख़ासे परेशान लग रहे थे। एक बार शख्स जिसकी उम्र 55 साल के लगभग थी मुझे एक तरफ ले गया और रस्मी कलिमात के बाद बोला, थानेदार साहब, मेरा नाम अनवर अब्बासी है। मैं अब्बासी साहब का बेटा हूँ। मैंने हैरत से उसका जायज़ा लिया। उसका लिबास मामूली, रंग सांवला, बाल ज़्यादातर सफ़ेद और सेहत खासी कमज़ोर थी। उसके चेहरे पर फ़क्र व फाके की अलामत पाई जाती थी। हालांकि मुझे बताया गया था कि अब्बासी एक दौलतमंद शख्स है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब्बाजी को उनकी बीवी ने जहर दिया है, अनवर अब्बासी ने कहा। आप उसे गिरफ्तार कर लें, इंशाल्लाह सब कुछ उगल देगी। इस कार्रवाई में उसका बेटा भी शामिल है। मैंने ताज्जुब से उसकी बात सुनी और पूछा, तुम्हारा मतलब है कि ये हरकत तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई ने की है? जनाब, कहाँ की माँ और कहाँ का भाई, उसने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। अब्बाजी के 2 ही शौक़ हैं, शादियाँ करना और तलाक़ें देना। इस औरत का 6ठा या 7वां नंबर होगा। सरवर जान उसका नाम है। लड़के का नाम आलमगीर है। साथ ही लाई थी, लेकिन अब्बा जान उसे अपना बेटा ही बताते हैं। सरवर जान भी यही कहती है। अनवर अब्बासी, मुझे तुम्हारे अब्बाजी के शजर नसब से कोई दिलचस्पी नहीं, मैंने कहा। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि जहर तुम्हारी सौतेली माँ या सौतेले भाई ने दिया है? सबूत तो जी कोई नहीं है, उसने जवाब दिया, लेकिन जाहिर है कि जिसने खाना पकाया या जिसने खाना खिलाया जहर भी उसी ने दिया होगा। मैं उस औरत को सौतेली माँ कहलवाना पसंद नहीं करता। ये उम्र में मुझसे 2 या 3 साल छोटी ही होगी। खाना पकाया किसने था, मैंने पूछा, और खिलाया किसने था? मुझे ये भी मालूम नहीं, उसने जवाब दिया। अब्बाजी ने हमें हवेली बदर कर रखा है। हम हवेली में कदम नहीं रख सकते। हम 2 भाई हैं और एक हमारी बहन है। हमारी माँ बहुत बूढ़ी और ज़ईफ़ है।
हवेली में कौन रहता है? मैंने पूछा। हवेली में आजकल आलमगीर और उसकी बीवी मैमूना और उसकी सौतेली बहन शगुफ्ता रहती हैं। शायद एक बूढ़ी मुलाजमा भी है। शगुफ्ता की माँ को भी अब्बाजी तलाक दे चुके हैं। उसकी माँ नूर बीबी है, उसने दूसरा आदमी कर लिया है। शगुफ्ता उनके साथ मिली हुई है, सरवर जान और उसके खानवादे के साथ। खासा पेचीदा मसला है, मैंने कहा। तुमने बताया कि हवेली में आलमगीर और उसकी बीवी मैमूना और उसकी सौतेली बहन शगुफ्ता रहती है। सरवर जान का नाम तुमने नहीं लिया। ये औरत कहाँ रहती है? ये अलग कहानी है। सरवर जान आजकल एक और शख्स के साथ रह रही है। अब्बा जी के साथ उसकी अनबन हो गई है, लेकिन चोरी छुपे हवेली में आती जाती रहती है, बल्कि ज़्यादातर उधर ही रहती है। और तुम कहाँ रहते हो? मैंने पूछा। मैं अपनी माँ के साथ अलग रहता हूँ, उसने जवाब दिया। उधर गरीबों के मोहल्ले में हमारा एक छोटा सा मकान है। डॉक्टर ने इस बात की तस्दीक कर दी कि औरंगज़ेब अब्बासी जहर ख़्वानी का शिकार हुआ है, लेकिन इस वक्त वो बयान देने के काबिल नहीं था। उस पर नीम बेहोशी तारी थी। मैं अपने आदमियों के हमरा उसकी हवेली पहुंच गया। उस वक्त रात काफ़ी हो गई थी और हवेली की बत्तियां भी बुझी हुई थी। मकीनों को बेदार करने के लिए हमें खासे ज़ोर से दस्तक देना पड़ी। 10-15 मिनट के बाद अंदर बत्ती रोशन हो गई और बरामदे में एक ऊँघती हुई आवाज़ सुनाई दी। इस वक्त कौन पागल नींद खराब करने आ गया है? बोलने वाला कोई नौजवान था। जा देख तो सही, किसी औरत ने कहा। ज़रूर कोई अस्पताल से आया होगा। मेरा ख्याल है तेरा बाप मर गया होगा। उनका लहजा जज्बात से बिल्कुल आरी था। रात के सन्नाटे में उनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उन्हें गालबन इस बात का अंदाज़ा नहीं था। फिर तो सोना नसीब नहीं होगा, नौजवान ने कहा। अब्बा जी सुबह तक इंतज़ार कर लेते तो क्या हर्ज था। एएसआई मेरी तरफ देखकर कहने लगा, मलिक साहब, सुन रहे हैं मलिक साहब? ये हाल है आजकल की औलाद का। माँ बाप तो उनके लिए आराम व आसाइश के लिए जान हल्कान कर डालते हैं, और ये है कि उनकी मौत से उनके आराम में खलल पैदा होता है। लम्हा भर के बाद नौजवान ने फाटक का छोटा सा दरवाज़ा खोला। औरत उसके पीछे थी। उन दोनों की मुख्तसर गुफ्तगू सुनने के बाद मैं बहुत गुस्से में था। दरवाज़ा खुलते ही मैंने नौजवान को एक तरफ धकेला और अपने साथियों को अंदर दाखिल होने का इशारा करते हुए अंदर घुस गया। ये आप क्या कर रहे हैं? औरत चिल्लाई। बाहर खड़े होकर बात करें, कुछ खौफे खुदा करें। नौजवान की उम्र 22-23 साल के लगभग थी। बल्ब की रोशनी में मैंने देखा वो लंबे कद का खासा मजबूत नौजवान था। उसने कुर्ता पाजामा पहन रखा था। औरत की उम्र 50 साल से ऊपर नजर आती थी। वो खासी तुंद मिजाज औरत मालूम होती थी। वो मुसलसल बोले चली जा रही थी। हम कत्ल के केस की तफ्तीश करने आए हैं, मैंने तहकुमाना लहजे में कहा। शोर मचाने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर जितने अफराद हैं उन्हें एक एक करके जमा करो और कोई शख्स भागने की कोशिश न करे। औरत ने चीख कर कहा, इस वक्त आप लोग हवेली से चले जाएं। जो कुछ पूछना है सुबह आकर पूछें, हम लोग आराम कर रहे हैं। मैंने एक सिपाही से कहा, फौरन थाने जाओ और 6-7 आदमी साथ लेकर जल्दी वापस आओ। हुजूरे वाला मसला क्या है? नौजवान ने अकड़ कर पूछा। मैंने उसका गिरेबान मजबूती से पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डाली और कहा, बच्चों, मसला तो तुम बड़ी अच्छी तरह समझते हो। अनजान बनने की कोशिश मत करो। नाम क्या है तुम्हारा? देखिए जनाब, आप मेरा गिरेबान छोड़कर बात करें। मैंने कोई कसूर नहीं किया है। मेरा नाम आलमगीर अब्बासी है। कुछ पता तो चले कि बात क्या है? औरत ने कहा। आप मेरे बच्चे पर क्यों जुल्म कर रहे हैं? इसका मतलब ये था कि वो सरवर जान थी, औरंगज़ेब अब्बासी की 6ठी या 7वीं बीवी। तुम्हारा बाप कहाँ है? मैंने आलमगीर से पूछा। अब्बा जी तो अस्पताल में है, उसने जवाब दिया। उनकी तबीयत खराब है, हमने खुद उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया है। मैं उन्हें अंदर ले गया और बैठक में बैठा दिया। इस इस्ना में दिगैर अफराद भी बेदार हो चुके थे। मैंने उन सबको भी बैठक में जमा कर लिया। वो तादाद में 7-8 थे। उनमें आलमगीर की बीवी मैमूना, सौतेली बहन शगुफ्ता, एक बूढ़ी मुलाजमा, एक 2 साला बच्चा और एक 35-36 साला मर्द शामिल था। उसका नाम इश्तियाक अली मालूम हुआ। उसके बारे में बताया गया कि वो मुलाजिम है, लेकिन वो हवेली के एक कमरे से बरामद हुआ था। वो मुलाजिम तो नहीं लगता था। मैंने एएसआई के हमरा सबसे पहले बावर्ची खाना चेक किया। वहाँ तमाम बर्तन धुले हुए रखे थे। 2 हांडियों में थोड़ा थोड़ा सालन मौजूद था। चंगेज़ में बची खुची रोटियां भी पड़ी थी। एएसआई ने कहा, मलिक साहब, हमें खाने का नमूना लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए महफूज कर लेना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर सारे खाने में जहर होता तो घर के तमाम अफराद पर इसका असर होता। वाज़ह तौर पर जहर अब्बासी के खाने या पीने की किसी चीज़ में मिलाया गया था और जहर मिलाने वाले ने बकिया खाना फेंक दिया था और एहतियातन तमाम बर्तन धो लिए थे। लिहाजा हांडियों के सालन को लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए ले जाना फजूल ही था।
میرے استفسار پر گھر والوں نے بتایا کہ کھانا ملازمہ نے پکایا تھا اور سب نے ایک ساتھ کھانا کھایا تھا۔ سب میں عباسی کے علاوہ 3 افراد شامل تھے، یعنی شگفتہ، عالمگیر اور اس کی بیوی میمونہ۔ سرور جان کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت گھر پہنچی تھی جب اہل کھانا کھا چکے تھے، لیکن اس کا بیان درست معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میں نے شگفتہ سے پوچھا، تمہارے ابا نے کھانے کے بعد دودھ پیا تھا یا چائے؟ اس کی شکل و صورت واجبی سی تھی، عمر 23-24 سال کے قریب تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ خاموش طبیعت مگر باخبر لڑکی ہے۔ دودھ پیا تھا، اس نے جواب دیا۔ دودھ کے ساتھ کوئی دوائی بھی کھائی تھی، کوئی طاقت کی دوائی ہے، روز ہی کھاتے ہیں۔ اس کے 10 منٹ بعد انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے۔ اللہ جانے اچانک کیا ہوا تھا، ہم نے انہیں اسپتال پہنچا دیا۔ میں نے پوچھا، دودھ کس نے انہیں دیا تھا؟ میں نے دیا تھا، بھابھی نے گرم کر کے گلاس میں ڈال دیا تھا اور میں نے لے جا کر ان کی میز پر رکھ دیا تھا۔ میں نے میمونہ سے پوچھا، جب تم نے دودھ گرم کیا اس وقت باورچی خانے میں کون کون تھا؟ بس رحمتیں تھی اور میں تھی، اس نے جواب دیا۔ رحمتیں برتن دھو رہی تھی، میں نے دودھ گرم کر کے رکھا ہی تھا کہ منا رونے لگا۔ میں منّے کو دیکھنے چلی گئی اور خالہ سے کہا کہ وہ شگفتہ کے ہاتھ ابا کو دودھ بھیجوا دیں۔ رحمتیں ان کی ملازمہ تھی اور خالہ وہ اپنی ساس کو کہتی تھی۔ گویا سرور جان بھی اس وقت گھر میں موجود تھی۔ میں نے شگفتہ سے پوچھا، تمہارے ابا اپنی دوائی کہاں رکھتے ہیں؟ اپنے کمرے کی الماری کے اندر، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے کوئی غلط گولی کھا لی ہوگی، الماری بھری پڑی ہے دوائیوں سے، پتہ نہیں کس زمانے کی دوائیاں پڑی ہیں۔ میں نے عباسی کی خوابگاہ میں جا کر اس کی دیواری الماری کا جائزہ لیا۔ لڑکی ٹھیک ہی کہتی تھی، وہاں بے شمار دوائیں رکھی تھی، گولیاں، شربت، حکیمی معجونیں، کشتے اور نہ جانے کیا کیا۔ کچھ نئی دوائیں بھی تھیں، کچھ پرانی تھیں، ہر چیز پر گرد اٹی ہوئی تھی۔ دوائیوں کے علاوہ چند فائلیں اور کئی متفرق چیزیں اس الماری میں پڑی تھیں۔ ابا اس الماری کو ہمیشہ تالا لگا کر رکھتے ہیں، شگفتہ نے مزید کہا۔ آج اچانک تکلیف کی وجہ سے تالا لگانا بھول گئے۔ ہمیں ان کی کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، نہ صفائی کرنے کی اور نہ دوا کھلانے کی۔ گھر والوں کو یہ تو یقیناً معلوم ہوگا کہ عباسی کون سی دوا کس وقت کھاتا ہے۔ میں نے سوچا، ممکن ہے کہ اس میں سے کسی نے دوا بدل دی ہو یا کسی کشتے میں زہر ملا دیا ہو۔ چونکہ الماری کھلی تھی اس لیے اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ زہر آلود دوا یا کشتہ اپنی جگہ پر موجود ہوگا۔ میں نے عباسی کی خوابگاہ کو سیل کر دیا اور عالمگیر اور سرور جان کو پوچھ گچھ کے لیے اپنے ساتھ تھانے لے گیا۔ تاہم میں عباسی کا بیان سنے بغیر ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اگلے روز 11-12 بجے کے قریب ایک بوڑھا شخص انور عباسی کے ہمراہ تھانے پہنچا۔ وہ خاصا قداور اور بھاری بھرکم شخص تھا، تاہم اس کی چال میں نقاہت پائی جاتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے کمرے میں داخل ہوا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اپنے وقت میں وہ خاصا باروب شخص رہا ہوگا۔ اس نے پاٹدار آواز میں سلام کیا، پھر بولا، تھانے دار صاحب، میرا نام اورنگزیب عباسی ہے۔ مجھے صبح ہی پتہ چلا ہے کہ آپ نے میرے بچے کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ ہم نے ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا ہے، میں نے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا ہے۔ میں پوچھ گچھ کے لیے آپ کی حویلی گیا تھا، وہاں سے میں آپ کی بیوی اور بیٹے کو پوچھ گچھ کے لیے تھانے لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے رات تھانے میں گزاری ہے، بقیہ کارروائی آپ کے بیان کے بعد کی جائے گی۔ میری کوئی بیوی نہیں ہے، میں اپنے بچے کی خاطر یہاں آیا ہوں۔ ڈاکٹر مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن میں زبردستی چلا آیا ہوں، بہت مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ ملک صاحب، اولاد کی محبت بہت بری چیز ہوتی ہے۔ اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اولاد کیسی بھی ہو، انسان اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بیٹے کو بلائیں، میں اسے دیکھ کر تسلی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں رات بھر اس کے لیے تڑپتا رہا ہوں۔ مجھے اس بیٹے کی باتیں یاد آ گئی۔ اسے تو اپنے باپ کی زندگی سے زیادہ اپنے آرام کی فکر تھی اور باپ اس کی تکلیف کے خیال سے ساری رات تڑپتا رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر انور عباسی کے چہرے پر ناگواری نمودار ہو گئی۔ بولا، ابا جی، ہم بھی آپ ہی کی اولاد ہیں۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ انور عباسی کو حویلی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ عجیب تضاد تھا، عباسی جس بیٹے کے لیے تڑپ رہا تھا وہ تو حویلی میں آرام کر رہا تھا، اور جس بیٹے کو اس نے حویلی بدر کر رکھا تھا اس نے ساری رات اسپتال میں باپ کی تیمارداری کرتے گزاری تھی۔ عباسی صاحب، میں نے سنا ہے کہ اس بیٹے کو آپ نے حویلی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی ہے۔ میں نے کہا، ملک صاحب، میں کیا کروں، یہ لوگ جب بھی حویلی میں آتے ہیں فساد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے 6 بچے ہیں، اس کی چھوٹی بہن آمنہ کے 5 بچے ہیں، اس سے چھوٹا بھائی اجمل ہے، وہ آوارہ ہے،
चोरों बदमाशों में उठता बैठता है, 2 दफ़ा जेल भी जा चुका है। मैं इस उम्र में इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब्बा जी, सारी उम्र में भी आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, अनवर अब्बासी ने हौले से कहा। थानेदार साहब, ये बड़े उलझे हुए मसले हैं, अब्बासी ने कहा। आप मेरे बेटे को बुलवाएं। अब्बासी साहब, ये जहर का क्या मसला है? मैंने पूछा। रात को आपके एक दोस्त ने रिपोर्ट लिखाई है कि आपके घर वालों ने आपको खाने में जहर दे दिया है, और डॉक्टर भी यही बताता है। मुझे किसी ने जहर नहीं दिया, मैंने गलती से कोई गलत दवा खा ली थी। उसके इस बयान के साथ ही हमारा काम ख़त्म हो गया। मैंने उसकी बीवी और बेटे को जाने की इजाज़त दे दी। उसके 7-8 माह बाद अब्बासी एक बार फिर थाने आया और कहा कि वो एक रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता है। उसके साथ एक अधेड़ उम्र शख्स भी था जिसने अपना नाम अमजद अली बताया था। मलिक साहब, मुझे अपने रिश्तेदारों से जान का ख़तरा है, अब्बासी ने कहा। मैं रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। आपको कौन कौन से रिश्तेदारों से जान का ख़तरा है? मैंने पूछा। उनके नाम क्या है? कोई एक हो तो बताऊं। सब के सब जायदाद के चक्कर में मेरी जान के दुश्मन हो रहे हैं। गोया आपको अपने उर्सा से ख़तरा है, यानी अपनी औलाद और अपनी बीवियों से। आपके कितने बच्चे हैं? 13-14 के करीब होंगे, उसने जवाब दिया। उसे सही तादाद भी नहीं मालूम थी, सबके नाम भी याद नहीं थे। बकौल उसके वो उसकी 5 बीवियों की औलादें थीं, जिनमें से 4 को वो तलाक दे चुका था। सरवर जहाँ 5वीं और आखिरी बीवी थी। उससे एक बेटा और एक बेटी थी, दोनों ही शादीशुदा थे। बेटी का नाम रज़िया था, उसका ससुराल शेखुपुरा में था। उसके भाई आलमगीर का जिक्र तो आप सुन ही चुके हैं। अब्बासी की बातों से अंदाज़ा होता था कि वो आलमगीर और रज़िया को शुबे से बाला रखना चाहता है। उसे ज़्यादा ख़तरा सरवर जान और उसके रिश्तेदारों से था। इसी तरह दीगर 4 बीवियों और उनकी दर्जन भर औलाद से भी उसे ख़तरा था। ये सब हवेली से बाहर रहते थे, निस दर्जन से ज़्यादा दूसरे इलाकों में रहते थे। मुझे उन सब के नाम याद नहीं रहे, ना ही उनका बाद के वाक़यात में कोई ख़ास दखल था। अब्बासी के इसरार पर मैंने रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन मेरे ख़्याल में एक 80 साल के बूढ़े को कोई अहमक ही कत्ल करने की कोशिश कर सकता था। बहरहाल इस रिपोर्ट की बुनियाद पर मैंने मुतल्लिका लोगों से मिलकर औरंगज़ेब अब्बासी और उसकी बीवी के बारे में मालूमात इकट्ठा करता रहा। अब्बासी हुकूमत के एक ऐसे महकमे में मुलाजिम रह चुका था जहाँ मुख्तलिफ तरीक़ों से नाजायज़ दौलत इकट्ठी करने के बेशुमार मौक़े थे। महकमे का जिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब्बासी की उम्र से आपने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया होगा कि उसका ज़माना मुलाजमत अंग्रेज़ी दौरे हुकूमत में था। उसकी तमाम शादियाँ भी उसी ज़माने की थी। इस किस्म की कहानियों में वाक़यात की तरतीब का मसला बड़ा पेचीदा होता है। वाक़यात को उसकी असल तरतीब के साथ पेश नहीं किया जा सकता। इससे कहानी अपनी दिलचस्पी खो देती है और गैर ज़रूरी तिवालत भी इख्तियार करती जाती है। लिहाजा मैं एक अहम वाक़े को छोड़कर थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। अब्बासी के पुराने साथियों ने उसके मुतालिक बताया था कि वो अपने वक्त में बहुत दबंग और बारौब शख्स था। कोई शख्स 10 सेकंड भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता था। अपने महकमे में वो वाहिद शख्स था जो अंग्रेज़ अफसरों के साथ उन्हीं के लहजे में बात करता था। उसके मातहत उसकी मौजूदगी में कुर्सी पर बैठने की जुरात नहीं कर सकते थे। कहते हैं जब वो गुस्से में किसी को डांटता था तो उसके दफ्तर की दीवारें तक हिल जाती थीं। उसने नाजायज़ दौलत बहुत कमाई, मगर अपने काम के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं की। वो 10-12 घंटे रोज़ाना काम करता था और अपने मातहतों से भी पूरा काम लेता था। सख्त तबीयत होने के बावजूद वो हुस्न परस्त शख्स था, और यही उसकी निस दर्जन शादियाँ और तलाक की बुनियाद की वजह भी थी। बताने वालों ने मुझे ये भी बताया कि वो बड़े एहतमाम से शादी करता था, मगर कुछ ही अरसे बाद बीवी पर जुल्म शुरू कर देता था। बिलाखिर औरत या तो खुद ही उसका घर छोड़कर चली जाती थी या वो उसे तलाक देकर घर से निकाल देता था। इस दौरान में वो 2-3 बच्चों की माँ बन चुकी होती थी। कुछ औरतों ने दूसरी शादियां कर ली और कुछ सुलह की उम्मीद पर इंतज़ार करती रहीं। अनवर अब्बासी की माँ आयशा बीबी भी ऐसी ही औरत थी। उसने अब्बासी से अलहदगी के बाद अपनी ज़िंदगी बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए वक्फ कर दी थी। अब उसकी उम्र भी 75 साल से ऊपर हो चुकी थी। उसके 3 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की। पल तो गए थे मगर माशरे में कोई मुकाम हासिल नहीं कर सके थे। उनकी माली हालत अब्बासी के नौकरों से भी बदतर थी। एक मोहम्मद शख्स ने मुझे बताया कि आयशा बीबी से शादी के बाद जब अब्बासी के यहाँ बच्चा नहीं हुआ तो उसने दाता गंज बख्श की मज़ार पर जाकर औलाद के लिए मन्नत मानी थी। मज़कूरा शख्स ने बड़े दुख से मुझे ये बताया कि उसी औलाद को उसने अपनी आँखों से भीख मांगते देखा है।
جبکہ ان کا باپ مجروں اور تماشوں میں دولت لٹاتا پھرتا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں وہ بچے باپ سے ایسا خوف کھاتے تھے کہ اس کے سائے سے بھی دور بھاگتے تھے۔ اس زمن میں نے وہ واقعات تو بے شمار سنے، مگر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک صبح عائشہ بی بی کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ بھوکے بچے ماں کا منہ تک رہے تھے۔ ان دنوں انور عباسی کی عمر 12-13 برس کے لگ بھگ تھی۔ ماں نے انور اور آمینہ سے کہا کہ وہ اپنے باپ سے کچھ پیسے مانگ لائے۔ بچے اکیلے جاتے ہوئے جھجک رہے تھے۔ ماں ان کے ساتھ ہولی عباسی کے مکان سے کچھ دور رک کر بچوں کو آگے بھیج دیا۔ حویلی عباسی نے بعد میں خریدی تھی۔ ان دنوں وہ ایک عام سے مکان میں رہتا تھا۔ وہ رات کا وقت تھا۔ بچے ڈرتے جھجکتے باپ کے گھر تک تو پہنچ گئے، مگر دروازہ کھٹکھٹانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک ملازم نے بچوں کو مشکوک حالت میں دروازے کے پاس کھڑے دیکھا تو انہیں پکڑ کر اندر لے گیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ عباسی کے بچے ہیں۔ بچے خوف کی وجہ سے کچھ نہ بول سکے۔ ملازم انہیں ایک نوجوان عورت کے پاس لے گیا جس نے خاصا بھڑکیلا لباس پہن رکھا تھا۔ بی بی جی، یہ بچے چوری کی نیت سے دروازے کے پاس چھپ کر کھڑے تھے، ملازم نے کہا۔ اگر میری نظر نہ پڑتی تو یہ لوگ کوئی قیمتی چیز لے کر چمپت ہو جاتے۔ شکل سے ہی آوارہ لگتے ہیں۔ عورت نے دونوں کے منہ پر تڑاک تڑاک تھپڑ رسید کیے اور پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ آمنہ رونے لگی۔ اس کی عمر اس وقت 8-9 سال تھی۔ ہم ابا سے ملنے آئے ہیں، انور نے جواب دیا۔ ہم چور نہیں ہیں، ابا کے بیٹے ہیں۔ ابا کے لاڈلے، ہمارے گھر میں تیرا ابا کہاں سے آ گیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسرے کمرے سے عباسی کی گونجدار آواز سنائی دی۔ کون ہیں یہ بچے؟ یہ 2 چور پکڑے ہیں میں نے۔ عورت نے دونوں کے کان پکڑے اور انہیں کھینچتی ہوئی دوسرے کمرے میں لے گئی۔ یہ چوری کے ارادے سے گھر میں گھسے تھے۔ اگر شرفو نہ دیکھ لیتا تو یہ کوئی چیز لے کر بھاگ جاتے۔ عباسی نے اپنے ہی بچوں کو دیکھا تو بجائے نرمی کے اس کا پارا چڑھ گیا۔ غصے سے بولا، کیوں آئے ہو تم یہاں؟ کس نے بھیجا ہے؟ ماں کہاں ہے تمہاری؟ بچے خوف سے کانپنے لگے۔ انور نے ڈرتے ڈرتے کہا، امی ادھر دور کھڑی ہیں، انہوں نے ہمیں… ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ عباسی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور وہ فرش پر گر گیا۔ تیری ماں ادھر کھڑی ہے، اس نے کہا۔ اس نے تجھے چوری کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے؟ ابا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آمنہ نے روتے ہوئے کہا۔ امی نے کہا تھا کہ ابا سے کچھ پیسے لے آؤ۔ یہ آپ کے بچے ہیں؟ عورت نے گھبرا کر پوچھا۔ انہوں نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، عباسی نے کہا۔ کیا کرتی رہتی ہے تمہاری ماں؟ کیوں نہیں تمہیں کما کر کھلاتی؟ نکل جاؤ یہاں سے، اگر میں نے دوبارہ تمہیں دونوں کو یہاں پر دیکھ لیا تو تم دونوں کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ بچے الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگے۔ عورت کو ترس آ گیا۔ اس نے 2 چاندی کے روپے اندر سے نکال کر انور کے ہاتھ میں پکڑا دیے اور کہا، یہ لو اپنی ماں کو دے دینا۔ رکو، عباسی نے تحکمانہ لہجے میں کہا، پیسے واپس کر دو۔ ان کو ایک دفعہ پیسے دے دیے تو یہ بار بار یہاں آئیں گے اور یہ بات مجھے پسند نہیں۔ رہنے دے، عورت نے اصرار کیا۔ بیچارے بھوکے ہیں، کیسے سنگ دل باپ ہیں آپ۔ عباسی قدرے نرم پڑ گیا اور بولا، ٹھیک ہے، رکھ لو یہ پیسے، لیکن آئندہ ادھر کا رخ نہ کرنا۔ اس زمانے میں 2 روپے آج کے 200 روپے سے بھی زیادہ قیمتی تھے۔ انور نے چاندی کے ان روپیوں کو مٹھی میں دبایا اور اپنی بہن کے ہمراہ فی الفور وہاں سے نکل گیا۔ مار کھانے کے باوجود دونوں خوش تھے۔ اس بات کو 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ آمنہ اور انور عباسی کی عمر 50 سال سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن باپ کے گھر کے دروازے ان پر ہنوز بند تھے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے معاملے میں اتنا سنگ دل نہیں ہو سکتا، لیکن یقین کرے عباسی ایسا ہی شخص تھا۔ بعد میں اس نے اپنے ان بچوں کی مالی مدد بھی کی تھی۔ یہ بات خود عباسی نے مجھے بتائی تھی۔ اس نے آمنہ کی شادی پر پورا جہیز دیا تھا، انور اور اجمل کو کاروبار کرنے کے لیے رقم دی تھی، لیکن دونوں کا کاروبار فیل ہو گیا۔ عباسی نے کہا کہ لڑکے نااہل تھے، اس لیے کاروبار نہیں چل سکا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کاروبار کی ناکامی میں لڑکوں کی نااہلی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ پیسے سے کاروبار شروع کیا جاتا تھا، وہ حرام کا پیسہ تھا، ناجائز ذرائع سے حاصل کیا ہوا پیسہ۔ ایسے پیسے کا کاروبار تو فیل ہی ہونا تھا۔ عباسی کی دوسری بیوی کے قصے بھی میں نے سنے۔ ہر قصہ اپنی جگہ ایک الگ کہانی ہے۔ ان بیویوں نے عباسی کو ایک سنگ دل اور نفس پرست انسان قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو سر عام پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے۔ انہیں تعجب اس بات پر تھا کہ ایسے شخص کو اللہ نے کیوں ڈھیل دے رکھی تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عباسی صحت اور تندرستی کے دنوں میں ایک تند مزاج اور ظالم شخص تھا۔ وہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بیویوں کی پٹائی تو اس کے لیے روز کا معمول تھی۔ اس کے باوجود ہر چند سال کے بعد ایک نئی عورت بیاہ کر لے آتا۔ اس فن میں وہ خاصا ماہر تھا۔
اب میں آپ کو اس کی آخری شادی کا احوال سناتا ہوں۔ یہ شادی اس کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ وہ غالباً 1930 یا اس سے پہلے کا زمانہ تھا۔ اورنگزیب عباسی ان دنوں لاہور میں متعین تھا اور خاصے عروج پر تھا۔ اگرچہ اس وقت اس کی عمر 55-56 سال کے قریب تھی، تاہم وہ ایک خوش شکل، اسمارٹ اور باروب شخص تھا۔ ہر وقت سوٹ اور فلیٹ ہیٹ میں نظر آتا تھا۔ ایک روز اسے سرکاری کام کے سلسلے میں کچہری جانا پڑا۔ وہاں اس نے ایک حسین اور پرکشش لڑکی کو پولیس کے تحویل میں دیکھا۔ لڑکی کی عمر 20-22 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ 2 سپاہیوں کی نگرانی میں سیشن کورٹ کے باہر کھڑی تھی۔ اس کی پریشانی اور بے بسی اس کے حسن میں اور اضافہ کر رہی تھی۔ عباسی نے لڑکی کو دیکھا اور دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس وقت اس کے ساتھ اس کا ایک اسسٹنٹ اور ایک وکیل بھی تھا۔ تینوں ایک اہم سرکاری کیس میں پیش ہونے کے لیے وہاں آئے تھے۔ عباسی لڑکی کو دیکھ کر رک گیا۔ وکیل اور اسسٹنٹ بھی رک گئے۔ عباسی نے سپاہی سے پوچھا کہ یہ لڑکی کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ جناب، یہ بڑی خطرناک عورت ہے، سپاہی نے جواب دیا۔ اس نے اپنے آشنا کی مدد سے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ ہم اسے عدالت میں پیش کرنے کے لیے لائے ہیں۔ دیکھنے میں یہ کتنی بھولی لگتی ہے۔ اس کا آشنا کدھر ہے؟ عباسی نے پوچھا۔ وہ موقع سے فرار ہو گیا تھا، سپاہی نے جواب دیا۔ یہ اس کا نام پتہ نہیں بتاتی۔ ہم نے سارے طریقے آزما کر دیکھ لیے۔ بڑی سخت جان قسم کی عورت ہے۔ کہتی ہے خود سولی پر چڑھ جاؤں گی پر اس کا نام پتہ نہیں بتاؤں گی۔ پھر تو یہ بڑی بہادر لڑکی ہے، عباسی نے کہا۔ پھر پوچھا، کیا تم نے واقعی اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے؟ ہرگز نہیں، اس لڑکی نے رحم طلب نظروں سے عباسی کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنے شوہر کو قتل نہیں کیا۔ اتنے میں لڑکی کا وکیل بھی قریب پہنچ گیا۔ عباسی نے اس سے کہا، اے مسٹر، تم نے ابھی تک اس کی ضمانت کیوں نہیں کروائی؟ وکیل عباسی کے لب و لہجے اور رکھ رکھاؤ سے مروب ہو گیا۔ بولا، سر، امید ہے کہ آج ضمانت ہو جائے گی۔ ضمانت کے کاغذات تیار ہیں؟ عباسی نے پوچھا۔ وکیل نے فائل دکھائی، بولا، یس سر، کاغذات تیار ہیں لیکن اس کا ضمانتی ابھی تک نہیں آیا۔ وہ آنے والا ہوگا، لڑکی نے کہا۔ میری ماں نے کہا تھا کہ وہ ضمانتی کو ساتھ لے کر آئے گی۔ بھول جاؤ اس کو، عباسی نے کہا۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہاری ضمانت دوں گا۔ اس وقت جج اپنے چیمبر میں بیٹھا تھا۔ عباسی نے وکیل کو ساتھ لیا اور بڑے روب سے چلتا ہوا جج کے چیمبر میں گھس گیا۔ دروازے پر متعین چپراسی نے نہ صرف یہ کہ عباسی کو روکنے کی کوشش نہیں کی بلکہ ہاتھ اٹھا کر سلام بھی کیا۔ عباسی نے جج کو سلام کیا، کرسی پر بیٹھنے کے بعد اپنا تعارف کرایا اور بولا، جج صاحب، میں ایک چھوٹے سے کام کے سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حکم کریں عباسی صاحب، جج نے کہا۔ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اپنی سیٹ پر متمکن سیشن جج بڑے بڑوں کو اپنی خاطر میں نہیں لاتا، مگر مذکورہ جج عباسی سے فوراً ہی متاثر ہو گیا تھا۔ اگرچہ عباسی کا محکمہ اور عہدہ بھی خاصا اہم تھا، مگر اصل جادو اس کی آنکھوں میں، اس کی خود اعتمادی میں اور اس کی گفتگو میں تھا۔ اس نے وکیل سے جو ہنوز کھڑا تھا ضمانت کے کاغذات لیے اور جج کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، میں اس لڑکی کی ضمانت کروانا چاہتا ہوں۔ کاغذات تیار ہیں، صرف میرے دستخط ہونے باقی ہیں۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ عباسی کو اس وقت تک لڑکی کا نام بھی معلوم نہیں تھا۔ جج نے کاغذات پر نظر ڈالی اور بولا، عباسی صاحب، آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ عدالت کی کارروائی شروع ہونے میں چند منٹ باقی ہیں۔ میں سب سے پہلے اسی کیس کو نپٹا دوں گا۔ وکیل استغاثہ کا موقف سننا بھی ضروری ہے۔ میں وکیل استغاثہ کو یہیں بلوا لیتا ہوں، عباسی نے کہا۔ پھر لڑکی کے وکیل سے مخاطب ہو کر بولا، جلدی سے وکیل استغاثہ اور لڑکی کو اندر بلاؤ۔ جج صاحب کا وقت بہت قیمتی ہے۔ اس نے جج کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وکیل جلدی سے باہر گیا اور دونوں پارٹیوں کو اندر بلا لایا۔ عباسی نے سپاہیوں کو ڈانٹ کر باہر بھجوا دیا اور جج سے کہا، یہ معصوم لڑکی آپ کی بیٹیوں کے برابر ہے۔ پولیس نے اس پر تشدد اور زیادتی کی ہے۔ اس کے جسم کے نازک حصوں پر تشدد کے نشانات موجود ہیں۔ آپ حکم کریں تو یہ لڑکی آپ کو تشدد کے نشانات دکھانے پر تیار ہے۔ آپ نہ صرف ایک جج ہیں بلکہ عمر میں اس کے باپ کے برابر ہیں۔ انصاف کی خاطر یہ لڑکی آپ کو اپنا جسم دکھانے کے لیے تیار ہے۔ معمر جج یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ لڑکی نظریں جھکائے معصومیت کی تصویر بنی جج کے سامنے کھڑی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ جج کے اشارے کی منتظر ہو، لیکن یہ بات ظاہری تھی، جج ایسا مطالبہ نہیں کر سکتا تھا۔ عباسی نے محض نفسیاتی حربہ استعمال کیا تھا جو ٹھیک نشانے پر بیٹھا تھا۔ بوڑھا جج لڑکی کے حسن اور عباسی کی باتوں سے متاثر ہو گیا۔ وکیل استغاثہ نے ملزمہ کا ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے دلائل دینا شروع کر دیے، لیکن جج نے دلائل مسترد کرتے ہوئے لڑکی کو عباسی کی ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عباسی لڑکی کے ہمراہ باہر نکلا تو اس کا اپنا وکیل پریشان کھڑا تھا۔
سر جلدی کریں، اس نے کہا، ہمارے کیس کی آواز پڑ چکی ہوگی۔ آج میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، عباسی نے کہا۔ جا کر ہفتے 10 دن کی تاریخ لے لو۔ اس اثنا میں لڑکی کی ماں بھی عدالت پہنچ چکی تھی۔ اتفاق سے اسے کوئی ضمانتی نہیں مل سکا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ ایک نیک دل شخص نے اس کی بیٹی کی ضمانت کروا دی ہے تو وہ خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے عباسی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی دن ان کے گھر آئے اور انہیں خدمت کا موقع دے۔ میں ابھی تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، عباسی نے کہا۔ میں تمہیں اس کیس کے سلسلے میں اور بھی بہت ساری باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ عورت ہچکچانے لگی، بولی، دراصل بات یہ ہے کہ ہماری رہائش کسی اچھے علاقے میں نہیں ہے۔ عباسی تو عورت کی وضاحت دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کس طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے کہا، ارے مجھ سے کیا چھپاتی ہو؟ میں تو آدمی کی ہوا سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ وہ کس علاقے کا رہنے والا ہے۔ تم ٹکسالی کی رہنے والی ہو نا؟ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھے، عورت نے کہا۔ ہم وہیں کے رہنے والے ہیں۔ وہ جگہ آپ جیسے شریف لوگوں کے لائق نہیں ہے۔ عنقریب وہ علاقہ چھوڑنے والے ہیں، پھر آپ کی دعوت کریں گے۔ دعوت کو جہنم میں ڈالو، میں تمہاری بیٹی کے لیے پریشان ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ اس نے تانگا کیا اور ماں بیٹی کے ہمراہ ان کے گھر پہنچ گیا۔ گھر میں طبلے سارنگیاں بھی تھی اور اس کے بجانے والے بھی موجود تھے۔ وہ سب عباسی کا کر و فر دیکھ کر مروب ہو گئے اور جھک جھک کر اسے سلام کرنے لگے۔ عباسی نے عورت کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور لڑکی کو ایک الگ کمرے میں لے کے جا کر وہاں بیٹھ گیا۔ اس نے تفصیلی لڑکی کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، پہلے تو یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام سرور جان ہے، لڑکی نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ عباسی یہ نام سن کر پھڑک اٹھا، واہ واہ، کیا خوب نام ہے، تم تو واقعی سرور جان ہو، دل خوش کر دیا۔ دوسری بات یہ بتاؤ کہ یہ قصہ کیا ہے، کیا تم نے واقعی اپنے شوہر کو قتل کیا ہے یا تم بے گناہ ہو؟ لڑکی سچ بولنے میں متعمل تھی۔ عباسی نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ گھبرائے بغیر ساری بات بتا دے، وہ اسے رہا کرا لے گا۔ سرور جان نے اعتراف کیا کہ اس نے محسن نامی ایک نوجوان کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے شوہر کا نام کبیر احمد تھا۔ عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے کبیر احمد سے شادی کی تھی۔ کبیر احمد نے خود کو بہت امیر کبیر ظاہر کیا تھا اور شادی کے بعد پتہ چلا کہ وہ ایک معمولی خاندان کا فرد ہے۔ اس کی آمدنی بھی اتنی نہیں تھی جتنی اس نے بتائی تھی۔ اس کے رشتہ دار پرانے خیال کے تنگ نظر لوگ تھے۔ ان کی شے پر کبیر احمد نے سرور جان پر پابندیاں لگانا شروع کر دی اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے جلنے سے بھی روکنا شروع کر دیا۔ شوہر کے سلوک سے تنگ آ کر سرور جان نے محسن علی کی مدد سے اسے قتل کروا دیا۔ محسن علی جائے وقوع پر کوئی نشان چھوڑے بغیر غائب ہو گیا اور سرور جان پکڑی گئی۔ پولیس کیس کی تفتیش کر رہی تھی اور ابھی تک کیس عدالت میں پیش نہیں کیا گیا تھا۔ سرور جان، جو کچھ تم نے بتایا اس کے پیش نظر تمہارا بچنا محال نظر آتا ہے، عباسی نے کہا۔ سزائے موت نہ بھی ہوئی تو تمہیں عمر قید تو ہو ہی جائے گی، لیکن میں تمہیں ایک شرط پر بری کروا سکتا ہوں۔ میں آپ کی ہر شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، سرور جان نے کہا۔ آپ مجھے سزا سے بچا لیں۔ ٹھیک ہے، عباسی نے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ محسن علی سے تمہارا کیا سلسلہ ہے؟ سرور جان نے شرماتے ہوئے کہا، میں محسن سے محبت کرتی ہوں اور اس کی خاطر جان بھی دے سکتی ہوں۔ وہ بہت اچھا آدمی ہے، عباسی نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ تم اس اچھے آدمی کے لیے جان دے سکتی ہو، کیا وہ بھی تمہارے لیے جان دے سکتا ہے؟ کیوں نہیں، ہم نے ایک دوسرے کی خاطر جینے مرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ پھر وہ بھاگ کر کیوں چلا گیا؟ اس نے اپنی گرفتاری کیوں نہیں پیش کی؟ اس نے کہا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر ہم دونوں پکڑے جاتے تو دونوں کو سزا ہو جاتی، اس کے پکڑے جانے سے میری سزا کم نہیں ہوگی، اس طرح کم از کم ایک تو بچ جائے گا۔ بہت بھولی ہو تم، وہ ایک تم کیوں نہیں؟ محسن علی مرد ہے، اسے خود آگے آ جانا چاہیے تھا۔ جی، اصل مسئلہ تو میرا تھا، میں اپنے شوہر سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، محسن نے تو صرف میری مدد کی۔ سنو میری بات، عباسی نے قدرے تحکمانہ لہجے میں کہا، اس قسم کے عشق میں مت پھنسو ورنہ زندگی بھر جیل میں سڑتی رہو گی۔ تمہارا حسن و شباب جیل میں ہی رہ جائے گا۔ 15-20 سال کے بعد جب تم جیل سے باہر آؤ گی تو خود بھی اپنی شکل کو نہیں پہچان سکو گی، اور یاد رکھو کوئی محسن علی تمہارا انتظار نہیں کرے گا، اس وقت اس کے بچے بھی جوان ہو چکے ہوں گے، اس لیے اس مصیبت سے بچنے کے لیے محسن علی کو آگے کر دو، باقی معاملہ میں سنبھال لوں گا۔ پولیس کو اپنی کارروائی مکمل کرنے کے لیے ایک قاتل کی ضرورت ہے۔ یہ تو آپ نے بڑی سخت شرط بتائی ہے۔ سرور جان سوچ میں پڑ گئی۔ سرور جان، یہ شرط نہیں، تمہارے بچنے کی ترکیب ہے۔ شرط ابھی میں نے بتائی کہاں ہے؟ اتنے میں سرور جان کی ماں گل مرجان بھی کمرے میں پہنچ گئی۔ عباسی نے اسے دوبارہ ساری بات بتائی، پھر کہا، میری یہ شرط ہے کہ سرور جان کو مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔
گل مرجان نے عباسی سے اس کی حیثیت کے بارے میں چند سوالات کیے، پھر سرور جان سے مشورہ کرنے کے بعد ہاں کر دی۔ عباسی صاحب، اگرچہ آپ کا اور میری بیٹی کا کوئی جوڑ نہیں ہے، تاہم میں اس رشتے پر تیار ہوں۔ سرور جان، جو ہنوز مطمئن نہیں تھی، بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں محسن علی کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ تم فکر مت کرو، عباسی نے کہا، محسن علی اپنے پیروں سے چل کر جیل سے باہر نہیں آئے گا، میں سب انتظام کر لوں گا، میں پیسہ بھی خرچ کر سکتا ہوں اور سفارش بھی لگا سکتا ہوں۔ سرور جان ایک بار حوالات کا مزہ چکھ چکی تھی اور اس خوفناک تجربے کو دہرانا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا اس نے عباسی کی ہر شرط تسلیم کر لی اور اسے شادی پر رضامند ہو گئی۔ عباسی نے محسن علی کو گرفتار کروا دیا اور اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے سرور جان کو گواہ بنا دیا۔ اس کام کے لیے اس نے یقیناً دولت بھی خرچ کی ہوگی۔ اس دوران اس نے سرور جان کے ساتھ نکاح پڑھوا لیا اور اس نے عدالت میں محسن علی کے خلاف بیان دلوا دیا۔ یہ وہی سرور جان تھی جو کہتی تھی کہ وہ اپنے محبوب محسن علی کی خاطر جان بھی قربان کر دے گی۔ بالآخر اس نے اسی جان سے زیادہ پیارے محبوب کے خلاف عدالت میں کھڑے ہو کر بیان دیا اور اسے پھانسی کے تختے پر پہنچا دیا۔ ان دنوں جو بیوی عباسی کے گھر میں تھی وہ شگفتہ کی ماں نور بی بی تھی۔ وہ بھی کم خوبصورت نہیں تھی۔ اس کے ان دنوں 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ان کی عمریں 2-3 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ عباسی نے سرور جان کو الگ مکان میں رکھا تھا اور نور بی بی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب تک قتل کا کیس چلتا رہا تب تک سرور جان بہت دب کر رہی اور دل و جان سے عباسی کی خدمت کرتی رہی، لیکن جب کیس کا فیصلہ ہو گیا اور محسن علی کو موت کی سزا ہو گئی تو اس نے پرزے نکالنا شروع کر دیے۔ اسے اس بات کا یقیناً رنج تھا کہ عباسی نے اس کے محبوب کو پھانسی پر چڑھوا دیا تھا اور اسے اپنی ازدواجی قید میں جکڑ لیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے عباسی سے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ یا تو وہ دونوں بیویوں کے ساتھ مساوی سلوک کرے یا دونوں میں سے ایک کو طلاق دے دے۔ عباسی کے لیے طلاق دینا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسے نور بی بی کے بچوں سے بہت پیار تھا، خصوصاً ننھی شگفتہ سے، اس لیے وہ نور بی بی کو طلاق دینے سے گریز کر رہا تھا۔ ادھر سرور جان کا شباب بھی اپنے جوبن پر تھا اور عباسی اس کو بھی چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ جہاں تک سرور جان کا تعلق تھا، اس کو دونوں صورتیں منظور تھیں، یعنی خواہ اس کو طلاق ہو جائے اور خواہ اس کی سوکن کو، لیکن عباسی سرے دست کسی کو بھی طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد سرور جان نے اپنی پالیسی تبدیل کر لی اور یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی سوکن کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ جواز یہ پیش کیا کہ وہ امید سے ہے اور اسے کسی عورت کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن در حقیقت وہ بیچ میں رہ کر اپنی سوکن کو بھاگنے پر مجبور کرنا چاہتی تھی۔ عباسی نے اس کا یہ مطالبہ منظور کر لیا اور اسے نور بی بی کے گھر لے گیا۔ گھر بڑا تھا، دولت کی فراوانی تھی اور کام کاج کے لیے نوکر چاکر بھی تھے، اس لیے دونوں عورتوں کے باہم ٹکراؤ کے امکانات بہت کم تھے۔ سرور جان نے اپنی خوش اخلاقی سے چند روز کے اندر سیدھی سادی نور بی بی کا دل جیت لیا، لیکن اندر ہی اندر شوہر کو اس کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ عباسی کے دل میں اس کے متعلق شکوک پیدا کرنے شروع کر دیے۔ اس کا تو مقصد ہی یہی تھا۔ یوں بھی وہ جوڑ توڑ میں خاصی ماہر تھے۔ نتیجہ اس کی مرضی کے عین مطابق نکلا۔ چند سال بعد وہ نور بی بی کو طلاق دلوانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس دوران نور بی بی کے یہاں ایک اور بیٹا پیدا ہو چکا تھا۔ عباسی نے شگفتہ کو اپنے پاس رکھ لیا اور نور بی بی کو 2 بچوں سمیت طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اب سرور جان نہ صرف عباسی کی دل و جان کی بلکہ مال و جان کی بھی مالک تھی۔ وہ عباسی کی گالیاں سنتی رہی، سختیاں برداشت کرتی رہی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے معاملات پر بھی گرفت کو مضبوط کرتی رہی۔ اس مکڑی کی طرح جو اپنے جالے میں پھنس جانے والے ٹڈے کے گرد کمزور ترین تاروں کا جال بنتی چلی جاتی ہے، ایک کے بعد دوسرا تار اس کے گرد لپٹتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ ٹڈا بالکل ہی بے بس ہو جاتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ عباسی کا ہر دن اسے کمزوری اور ضعیفی کی طرف لے جا رہا تھا، اس لیے کسی عجلت کی ضرورت نہیں تھی۔ چند سال بعد عباسی ریٹائر ہو گیا، اگرچہ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وہ اختیار چھین گیا تھا جس پر وہ بہت ناز کرتا تھا۔ اب سرور جان نے ایک اور حکمت عملی اختیار کی۔ عباسی کا حلقہ احباب اگرچہ اتنا وسیع نہیں تھا، تاہم سرور جان نے اس کے ملنے جلنے والوں کو مختلف طریقوں سے بھگانا شروع کر دیا۔ کسی پر دست درازی کا الزام لگایا، کسی پر بری نظر کا طعنہ دھرا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، کسی کو کھلے لفظوں میں منع کر دیا۔ دوسری چالاکی اس نے یہ اختیار کی کہ عباسی کو حد سے زیادہ آرام طلب بنا دیا۔ ہر چیز اشارے پر حاضر، بس دن بھر ادھر ادھر پڑے رہو۔ بوڑھا آدمی اگر اپنے جسم کو حرکت میں نہ رکھے اور غذائے مرغن کھائے تو اس کے جوڑوں میں درد اور چربی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عباسی کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس کا وزن بڑھ گیا، نظر کمزور ہو گئی
اور جوڑوں میں درد رہنے لگا، لیکن ان بیماریوں اور کمزوریوں کے باوجود اس کی عمر طویل ہوتی چلی گئی۔ یہ بات سرور جان کے لیے تشویش کا باعث تھی۔ وہ بوڑھے عباسی کی خدمت کرتے کرتے تنگ آ چکی تھی اور وہ تھا کہ مرنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، لہٰذا اس نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر دی۔ یہ تھا مختصر سا بیک گراؤنڈ جس کا ذکر کہانی کی تکمیل کے لیے ضروری تھا، اور جس اہم بات کا ذکر میں نے چھوڑ دیا تھا وہ یہ تھی کہ عباسی کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ اس رپورٹ کے تقریباً 1 سال بعد پیش آیا تھا جس میں عباسی نے کہا تھا کہ اسے اپنے رشتہ داروں سے جان کا خطرہ ہے۔ قتل کی اطلاع ملتے ہی میں اپنے چند آدمیوں کے ہمراہ حویلی پہنچ گیا۔ حویلی کا ماحول خاصا کشیدہ نظر آ رہا تھا۔ عباسی کے مختلف بیویوں کی اولادیں بلکہ اولادوں کی اولادیں بھی وہاں پہنچ چکی تھیں اور جائیداد پر قبضہ کرنے کی فکر میں تھی۔ انور عباسی میرے پاس آیا اور دھیمی آواز میں بولا، ملک صاحب، قتل کی تفتیش تو آپ کریں گے ہی، ساتھ ہی ایک نیک کام یہ بھی کریں کہ حویلی کو سیل کر دیں، ورنہ آپ کے جانے کے بعد یہاں خون خرابہ ہو جائے گا۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ میں نے کہا، تم ایسا کرو کہ اپنے اور اپنے چند سوتیلے بہن بھائیوں کے دستخطوں سے ایک درخواست اس مضمون کی لکھ کر مجھے دے دو کہ جائیداد کے بے شمار دعوے داروں کی وجہ سے حویلی میں نقص امن کا اندیشہ ہے، اس لیے فی الوقت حویلی کو سیل کر دیا جائے۔ ایسی درخواست ملنے کے بعد میں تمہاری تجویز پر غور کرتا ہوں۔ میں نے حویلی کے مکینوں کو ایک کمرے میں بٹھایا، باہر سے آنے والوں کو باہر بھیج دیا اور ASI کے ہمراہ اندر جا کر لاش کا معائنہ کیا۔ لاش خوابگاہ میں بستر پر پڑی تھی اور ارد گرد خون پھیلا ہوا تھا۔ جسم پر 3 گولیوں کے نشانات تھے، 2 نشان سینے پر تھے اور ایک بائیں آنکھ کے قریب۔ واضح طور پر کسی نے اس پر نیند کی حالت میں گولیاں چلائی تھیں اور اسے کروٹ بدلنے کی مہلت بھی نہیں ملی تھی۔ اس بات کا اندازہ خون کے نشانات سے ہوتا تھا۔ وہ کروٹ کے بل لیٹا تھا اور تینوں زخموں سے خون بہنے کا نشان نیچے کی طرف جاتا تھا۔ اس کا رخ اس کھڑکی کی طرف تھا جو حویلی کے پہلو کی سمت کھلتی تھی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور باہر پھولوں کے پودے نظر آ رہے تھے۔ سائڈ ٹیبل پر کھانے کے گندے برتن اور دوائیوں کی چند شیشیاں رکھی تھی۔ دیواری الماری کھلی تھی اور اس میں وہ فائلیں نظر آ رہی تھی جو میں نے پچھلی مرتبہ دیکھی تھی۔ پلنگ کے نیچے مجھے ایک طے شدہ کاغذ اور ایک قلم پڑا دکھائی دیا۔ میں نے کاغذ اٹھا لیا اور اسے کھولنے لگا۔ ملک صاحب، یہ دروازہ دیکھا آپ نے؟ ASI نے چونک کر کہا۔ اس کو توڑ کر کھولا گیا ہے، یہ دیکھیں، یہاں سے کپچیاں نکلی ہوئی ہیں، یہ بول بھی اکھڑا ہوا ہے، کسی نے باہر سے ٹکر مار مار کے اس کو توڑا ہے۔ میں ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو بھول گیا اور دروازے کا جائزہ لینے لگا۔ ASI کا اندازہ بالکل صحیح تھا، دروازے کو واقعی ٹکر مار مار کر توڑا گیا تھا۔ لکڑی کی کپچیاں فرش پر بکھری ہوئی تھی۔ کمرے میں 2 دروازے اور ایک کھڑکی تھی۔ دوسرے دروازے پر اندر سے بولٹ لگا ہوا تھا۔ کھڑکی کھلی تھی مگر اس میں سلاخیں لگی تھی، یعنی کوئی شخص کھڑکی کے راستے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے سرور جان کو بلا کر پوچھا، دروازہ کس نے توڑا تھا؟ اس نے سبز رنگ کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا اور گہرا میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ اس عمر میں بھی خاصی پرکشش لگ رہی تھی۔ پہلی ملاقات پر میں نے اسے بغیر میک اپ کے دیکھا تھا، اب وہ میک اپ میں تھی۔ یہ دروازہ ہم نے توڑا ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ہم شادی سے واپس آئے تو دونوں دروازے بند تھے اور بار بار کھٹکھٹانے کے باوجود دروازے نہیں کھل رہے تھے، لہٰذا ہم نے گھبرا کر دروازہ توڑ دیا۔ اندر یہ خون میں لت پت۔ اچانک وہ چپ ہو گئی اور میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ کو گھورنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اچانک خوف سا اتر آیا تھا۔ پھر معاً اس نے میرے ہاتھ سے وہ کاغذ جھپٹنے کی کوشش کی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پھر جو میں نے کاغذ پر نظر ڈالی تو میرے چہرے پر بھی حیرت اتر آئی۔ کاغذ پر لکھا تھا، میں مر رہا ہوں، مجھے سرور جان، اشتیاق علی اور گل رحمان نے قتل کیا ہے، انہوں نے مجھے زہر کھلا دیا ہے اور میں آہستہ آہستہ مر رہا ہوں۔ اورنگزیب عباسی۔ میں نے یہ تحریر سرور جان کی نظروں سے بچا کر پڑھی تھی اور میرا اندازہ تھا کہ اس نے رکے کی پہلی لائن پڑھی تھی، دوسری لائن وہ نہیں پڑھ سکی تھی، لیکن سچی بات یہ تھی کہ رکا پڑھ کر میں خود بھی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ عباسی نے لکھا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے، جبکہ واضح طور پر اس کی موت گولیوں سے ہوئی تھی۔ میں نے رکا تہہ کر کے جیب میں رکھ لیا اور سرور جان کو گھورنے لگا۔ وہ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے بولی، کیا بات ہے ملک صاحب، آپ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ تم نے یہ کاغذ چھیننے کی کوشش کیوں کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ میں سمجھی تھی کہ میرا کوئی خط ہے، اس کاغذ میں کیا لکھا ہے؟ فکر نہیں کرو، ابھی سب پتہ چل جائے گا، فی الحال تم واپس جا کر انتظار کرو۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ASI سے کہا کہ ایک پڑھے لکھے سپاہی کو ان لوگوں کی نگرانی پر مقرر کر دو اور اس سے کہو کہ تمام افراد کی فہرست تیار کر لے۔ قتل کی واردات بند کمرے میں کی گئی تھی۔ واضح طور پر قاتل نے کھڑکی سے گولی چلائی تھی۔
और वो रुका अब्बासी ने सोने से कब्ल लिखा था, लेकिन अगर उसे जहर के बारे में पता चल गया था तो उसने जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। बड़ी अजीब बात थी, किसी शख्स को जहर दे दी गया हो और वो रुका लिखने के बाद आराम से सो गया। मुझे ख्याल आया कि शायद अब्बासी ने महज शक की बिना पर वो रुका लिख दिया था। आदतन वो इसी किस्म के रुक्के लिखता रहता था। ये बात तो पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम हो सकती थी कि उसे जहर दिया गया था या नहीं। एएसआई वापस आ गया और लाश का नक्शा तैयार करने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे मकतूल की बाईं पिंडली की तरफ मुतवज्जा करते हुए कहा, मलिक साहब, ये निशान कैसा है? मालूम होता है अब्बासी ने इस पैर में कोई जंजीर या कड़ा वगैरह डाल रखा था। उसका ख्याल ठीक था। टखने के करीब एक नुमाया निशान नज़र आ रहा था। मेरे जहन में एक दहशतनाक ख्याल उभरा। क्या अब्बासी को उसके घर वालों ने जंजीर डालकर रखी थी? जाए वारदात का तफसीली मुआयना करने के बाद मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। अहले खाना के बयानात लेने के लिए नशीतगाह में बैठ गया। सिपाही ने मुझे जो फहरिस्त दी उसमें सिर्फ 4 नाम लिखे थे, हालांकि मैंने 6-7 अफराद को देखा था। फहरिस्त में सरवर जान, आलमगीर, मैमुना और शगुफ्ता के नाम शामिल थे। मैंने 2 आदमियों को हवेली की तलाशी पर मामूर कर दिया और सरवर जान को कमरे में बुला लिया। वो कुछ फिक्रमंद नज़र आ रही थी, ताहम उसके चेहरे पर गम की कोई अलामत नहीं थी। उसने मेरे सवालात के जवाबात देते हुए कहा, वो घर के दिगर अफराद के हमरा शाम के 5 बजे एक शादी पर गई हुई थी और 8 साढ़े 8 बजे वापस आई थी। जाने से पहले वो अपने शौहर के लिए खाना निकाल कर रख कर गई थी। घर में अब्बासी के अलावा और कोई नहीं था। मुलाजमा भी शाम के वक्त छुट्टी कर गई थी। अब्बासी की हिदायत पर उन्होंने जाते वक्त बाहर से ताला लगा दिया था और तमाम वक्त शादी के घर में मौजूद रहे थे और दरमियान में 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं गए थे। जब वो वापस आए तो उन्हें घर में कोई गैर मामूली बात नज़र नहीं आई, सिवाय इसके कि उसके शौहर की ख्वाबगाह के दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे और उन्होंने अंदर से जवाब ना मिलने पर घबराकर दरवाज़ा तोड़ दिया था। सरवर जान, तुम्हें अपने शौहर की मौत का कोई दुख नहीं हुआ? मैंने पूछा। दुख क्यों नहीं हुआ? उसने जवाब दिया। दुख तो घर का कुत्ता भी मर जाए तो होता है। अब्बासी तो मेरे सरताज थे। तुम्हें ये बात ज़रूर मालूम होगी कि तुम्हारे सरताज को तुमसे जान का खतरा था। उसने तुम्हारे खिलाफ 1 साल पहले रिपोर्ट लिखवाई थी। मैं इस रिपोर्ट की बुनियाद पर तुम लोगों को हिरासत में ले सकता हूँ। मैं आपका हाथ नहीं रोक सकती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि हमने अब्बासी साहब को कत्ल नहीं किया। जिस वक्त ये वारदात यहाँ हुई उस वक्त हम शादी के घर में थे। ये हरकत या तो अजमल की है या फिर अनवर की। ये दोनों बहुत अरसे से मौके की तलाश में थे और अक्सर हवेली के आसपास मंडलाते रहते थे। अजमल के बारे में तो आपको मालूम ही होगा कि वो आदि मुजरिम है। चोरी डकैती उसका पेशा है। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, सरवर जान, मैं सबके पेशे जानता हूँ। मेरे पास तुम्हारा भी रिकॉर्ड मौजूद है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे पहले शौहर कबीर अहमद की मौत कैसे वाक़ हुई थी? उसका रंग पीला पड़ गया। बोली, ये तो बहुत पुरानी बात है, 23-24 साल पुरानी। बात नहीं हो या पुरानी, हिसाब किताब ज़रूर होता है, मैंने कहा। उस ज़माने में अब्बासी तुम्हारी ढाल बन गया था। उसने अपने असर और रसूख और दौलत के ज़रिए तुम्हें बचा लिया था, लेकिन उसे ये ख्याल ना आया कि जो औरत एक शौहर को कत्ल करवा सकती है वो दूसरे को भी कत्ल करवा सकती है। सरवर जान, पुलिस के रिकॉर्ड से बड़े पुराने किस्से निकल आते हैं। क्या ये सच नहीं है कि कबीर अहमद को कत्ल करने के लिए तुमने मोहसिन अली को अपना आलाए कार बनाया था और जब तुम्हारा काम निकल गया तो तुमने उस मोहसिन को कुर्बानी का बकरा बना लिया और अपनी जान बचा ली? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस दफ़ा तुमने किसको आलाए कार बनाया है? मेरी बातें सुनकर उसका रंग दम बदम बदल रहा था। बोली, मैं सच कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने पूछा, इश्तियाक से तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है? ये वो शख्स था जो मुझे पिछली दफ़ा हवेली में नज़र आया था और अब्बासी ने अपने कातिलों में उसका नाम भी लिखा था। जी, इश्तियाक अली। उससे हमारी कोई ख़ास रिश्तेदारी नहीं है। अब्बासी साहब उससे मुट्ठी चापी करवाया करते थे। ख़ास रिश्तेदारी नहीं है। और गुल रहमान से तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है? ख़ास रिश्तेदारी है? उसने घबरा कर आँखें फैलाई। गुल रहमान का नाम आपने कहाँ से सुना है? वक्त ज़ाय नहीं करो सरवर जान, मेरे सवाल का जवाब दो। कौन है ये गुल रहमान? मैं किसी गुल रहमान को नहीं जानती। तो उसने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं जानती। ये जवाब देकर तुमने अपनी पोजीशन ख़राब कर ली है। तुम 24 साल पहले भी ये बात कह चुकी हो। तुमने तय कर रखा है कि तुम जान दे दोगी मगर अपने आशना का नाम ज़ुबान पर नहीं लाओगी। आज भी तुम वही बात कह रही हो। तारीख अपने आप को दोहरा रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि नताइज भी वही हों।
اب तुम्हें अदालत में देखकर किसी दिल फेंक बूढ़े की धड़कनें बेतरतीब नहीं होंगी। सरवर जान, तुम्हारा हुस्न किस्सा माजी बन चुका है और मैं बिकने वाला थानेदार नहीं हूँ। तुम्हें कातला से गवाह नहीं बनाऊंगा। बेहतर यह है कि तुम जुर्म का इकरार कर लो। हम 24 घंटे के अंदर अंदर गुल रहमान को ढूंढ निकालेंगे और ये भी मालूम कर लेंगे कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। उसके बाद तुम्हारी जो पोजीशन होगी उसका तुम बखूबी अंदाज़ा लगा सकती हो। मलिक साहब, मैं बड़े सब्र से आपकी ये सारी बातें सुन रही हूँ, उसने बरहमी से कहा। अगर आपके बस में है तो मुझे बेशक फांसी पर लटका दें, लेकिन अब मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगी। और अगर आपने मेरे साथ कोई ज़्यादती की तो याद रखें, मैं खामोश नहीं बैठूंगी। हुक्काम बाला के पास ज़रूर फरियाद लेकर जाऊंगी। मैंने उसे अलग कमरे में बैठा दिया और उसके बेटे आलमगीर को बुला लिया। वो अपनी माँ की निस्बत ज़्यादा परेशान नज़र आता था। उसने भी वही जब बयान दिया जो उसकी माँ ने दिया था। मैंने पूछा, आलमगीर, तुम लोगों ने अपने अब्बा के कमरे का दरवाज़ा क्यों तोड़ा? पुलिस के आने का इंतज़ार क्यों नहीं किया? हमें ये बात मालूम नहीं थी कि अब्बा को किसी ने कत्ल कर दिया है, वरना हम दरवाज़ा तोड़ने से पहले आपको इत्तला कर देते। देखो बरखुरदार, मुझे कोई चक्कर देने की कोशिश नहीं करो। मैंने उसे आंखें दिखाई। तुम इस हवेली में पले बढ़े हो, तुम्हें हर बात यकीनन मालूम थी कि तुम्हारे बाप के कमरे की खिड़की खुली है। कोई भी अक्लमंद शख्स दरवाज़ा तोड़ने से पहले खिड़की से अंदर ज़रूर देखता, ख्वाह उससे खिड़की खुली होने का इल्म होता या न होता। खिड़की खुली थी, लेकिन तुम लोग उस तरफ नहीं गए। क्या मैं इसकी वजह पूछ सकता हूँ? हमें घबराहट में खिड़की की तरफ जाने का ख्याल ही नहीं आया, उसने जवाब दिया। घबराहट में? बिल्कुल ठीक कहते हो। अब ये भी बता दो कि इस घबराहट का सबब क्या था? हमें इस बात की घबराहट थी कि न जाने अब्बा जी को क्या हो गया है, दरवाज़ा जो नहीं खुल रहा था। तुम कच्चे मुजरिम हो आलमगीर, तुम्हें किसी और चीज़ की घबराहट थी। वो फाइलें कहाँ हैं जो तुमने अपने अब्बा की अलमारी से निकाली हैं? फाइलें? उसका चेहरा धुआं धुआं हो गया। कौन सी फाइलों की बात कर रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि तुम्हारी ज़ुबान थाने जाकर ही खुलेगी। ये बताओ, गुल रहमान से तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है? गुल रहमान? उसने आंखें फैलाई। इस नाम का कोई शख्स हमारा रिश्तेदार नहीं है। अच्छा, तो फिर ये शख्स हवेली में क्या करने आता था? क्या ये तुम्हारी माँ से मिलने आता था? मैं इस शख्स के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता ये कौन है। और इश्तियाक अली के बारे में क्या कहते हो? मैंने पूछा। क्या तुमने उसे भी नहीं देखा? उसको तो देखा था, बल्कि जानता हूँ। ये रिश्ते में मेरा मामू है, मेरी अम्मी के खालाजाद भाई। अच्छा, अब ये तुम्हारा मामू भी बन गया? पहले तुम लोगों ने उसे अपना मुलाजिम बताया था। वैसे ये हमारा मुलाजिम भी है, हम उसे तनख्वाह देते हैं। उसे अब्बा ने मुलाजिम रखा था। आलमगीर, तुम जवान आदमी हो, जेल तुम्हें घुन की तरह चाट जाएगी। मैं तुम्हें सच बोलने का मौका देता हूँ। सच बोलकर अपनी जान बचाने की कोशिश करो। झूठ बोलोगे तो नहीं बच सकोगे। जाओ और बैठकर सोचो। मैंने उसे बाहर भेज दिया और शगुफ्ता को अंदर बुला लिया। जब वो अंदर आई तो उसकी हालत देखकर मुझे धचका सा लगा। वो अपने बाप की मौत के गम में बेहाल हो रही थी। अगर उसकी भाभी मैमुना ने उसे सहारा न दे रखा होता तो वो 4 कदम भी न चल पाती। गालिबन वो वाहिद फर्द थी जिसे अब्बासी की मौत का दुख हुआ था। उसकी आंखों से अश्कों का दरिया बह रहा था। वो किसी सवाल जवाब के काबिल ही नहीं थी। मैंने उसकी तरफ देखा और उसे बैठा दिया और मैमुना को अपने पास बुला लिया। वो गोरे रंग की दराज कद और खूबसूरत लड़की थी, कुछ खुदसर और तुंद मिजाज भी थी। उसने हर सवाल के जवाब में लाइल्मी का इजहार करना शुरू कर दिया। मेरे सवाल और उसके जवाब। दरवाज़ा किसने तोड़ा? पता नहीं। सबसे पहले अब्बासी की ख्वाबगाह में कौन दाखिल हुआ? पता नहीं। अलमारी से फाइलें किसने निकाली थी? पता नहीं। अब्बासी को खाना किसने दिया था? पता नहीं। इश्तियाक अली और गुल रहमान कौन थे? पता नहीं। मैंने सवालात की रवानी में अचानक पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं, उसने हस्बे मामूल जवाब दिया। फिर जल्दी से संभल कर बोली, न नाम तो आपको पता ही है, मैमुना बेगम। मुझे और भी बहुत कुछ पता है। मैंने सख्त नज़रों से उसे घूरा। तुमने कभी हवालात की हवा नहीं खाई? 2-4 रातें हवालात में गुजारोगी तो सब कुछ याद आ जाएगा। क्यों? उसने तेवरियाँ चढ़ाई। मुझे आप किस जुर्म में हवालात में बंद करेंगे? अच्छा, भला तुम्हें जुर्म का क्यों पता होने लगा? मैंने जेब से अब्बासी के हाथ का लिखा हुआ पर्चा निकालकर उसे उसकी झलक दिखाई। ये तुम्हारे ससुर के हाथ का लिखा हुआ पर्चा है। ये पर्चा उसने मौत से कुछ थोड़ी देर पहले ही लिखा था। तुम लोगों की बदकिस्मती ये है कि पर्चा तुम्हारे हाथ नहीं लगा। मैं सिर्फ इस पर्चे की बुनियाद पर तुम सबको गिरफ्तार कर सकता हूँ और करूँगा। इसके अलावा अब्बासी ने 1 साल पहले ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसे तुम लोगों से जान का खतरा है। अगर तुम सच बोल दोगी तो मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूँगा, वरना तुम भी कत्ल के जुर्म में शरीक समझी जाओगी। अच्छी तरह सोच लो। आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। वारदात के वक्त तो हम लोग शादी वाले घर में थे। मैं चौंका।
یہ بات میں تیسری دفعہ سن رہا تھا اور تینوں نے اس پر خاصا زور بھی دیا تھا۔ پھر ایک عجیب بات میرے ذہن میں آئی، وہ خاصا رٹا ہوا بیان لگتا تھا اور وہ لوگ اس عذر غیر حاضری کو اپنی بریت کا مؤثر ذریعہ سمجھتے تھے۔ میمونہ بیگم، ذرا سوچ کر میری بات کا جواب دینا، میں نے کہا۔ شادی والا گھر یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے؟ زیادہ دور نہیں ہوگا، اس نے جواب دیا، یہی کوئی 10-15 منٹ کا راستہ ہوگا، یعنی آنے جانے میں تقریباً 20-25 منٹ لگے ہوں گے۔ میں نے حساب جوڑا، پھر کہا، میمونہ بیگم، بقول تمہارے عباسی صاحب کو اس وقت قتل کیا گیا جب تم لوگ شادی والے گھر میں تھے۔ یہ بات صرف وہی شخص بتا سکتا ہے جو جرم میں شریک ہو، جس کو پتا ہو کہ قتل کس وقت کیا جائے گا۔ وہ گڑبڑا گئی، بولی، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں میمونہ بیگم، 3 گولیاں چلانے میں 3 منٹ بھی نہیں لگتے۔ یہ واردات اس وقت بھی ہو سکتی تھی جب تم لوگ راستے میں تھے، لیکن تمہارا وثوق کے ساتھ یہ کہنا کہ واردات اس وقت ہوئی جب تم لوگ شادی والے گھر میں تھے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ عباسی صاحب کا قتل طے شدہ پروگرام کے مطابق کیا گیا ہے۔ تم لوگوں نے قاتل کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ تمہارے جانے کے اتنی دیر بعد یہ کارروائی کرے۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں نے ASI سے کہا، یہ لوگ اصل بات چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں تھانے لے چلو، ان کے ساتھ کل صبح ہی تسلی سے بات کریں گے اور حویلی میں 2 سپاہیوں کا پہرا لگا دو۔ قتل میں عباسی کے کسی ایسے بیٹے کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے جو حویلی سے باہر رہتا تھا، لیکن زیادہ شک مجھے سرور جان پر تھا۔ بہرحال وہ کسی چور کی کارروائی نہیں تھی، کوئی چیز چوری ہی نہیں ہوئی تھی۔ عباسی کے رکے کے بارے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ سرور جان نے شادی میں جانے سے قبل عباسی کو کوئی خواب آور دوا کھلا دی تھی تاکہ قاتل کا کام آسان ہو جائے۔ عباسی پر جب غنودگی طاری ہونا شروع ہو گئی ہوگی تو وہ یہی سمجھا ہوگا کہ اسے کسی نے زہر دے دیا ہے، لہٰذا اس نے فوراً رکا لکھ دیا۔ بہرحال یہ ایک قیاس آرائی تھی جس کی تصدیق حقیقت کھلنے کے بعد ہی ہو سکتی تھی۔ جب ہم جانے کی تیاری کر رہے تھے تو اچانک شگفتہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی وہ بھی بیان دینا چاہتی ہے۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور چہرے پر جنون کی سی کیفیت طاری تھی۔ وہ اپنے حواسوں میں نظر نہیں آتی تھی۔ میرا اس کو حراست میں لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ میں نے میمونہ کو بھی اس کے کم سن بچے کی وجہ سے چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ تمہارا بیان ہم کل لیں گے، میں نے نرمی سے کہا، اس وقت ہمیں اور بھی کام کرنے ہیں۔ نہیں، اس نے چیخ کر کہا، میں ابھی بیان دینا چاہتی ہوں، میرا بیان ابھی قلم بند کرے۔ یا تو وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم اسے بھی تھانے لے جا رہے ہیں اور یا کوئی اور بات تھی۔ جب وہ بیان دینے پر اصرار کر رہی تھی تو سرور جہان کمرے میں داخل ہوئی اور اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ میری جان، فکر نہیں کرو، اس نے کہا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بیان بھی ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی تمہارے ہوش ٹھکانے پر نہیں ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ دیکھو، تھانے دار صاحب نے بھی تمہیں اجازت دے دی ہے، جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو ہم خود تمہارا بیان دلوا دیں گے۔ یہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی دوسری طرف لے چلی۔ شگفتہ نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا اور تیزی سے میری طرف آئی۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے قصائیوں سے ڈر لگتا ہے، یہ مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ میں اسی وقت بیان دینا چاہتی ہوں۔ عالمگیر نے مضبوطی سے شگفتہ کا بازو پکڑ لیا اور اسے کھینچتے ہوئے بولا، میری اچھی بہن، ضد نہیں کرو، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو، آؤ میرے ساتھ۔ معاملہ کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا۔ لڑکی بیان دینے کے لیے مچل رہی تھی اور ماں بیٹا اسے روکنا چاہتے تھے۔ لڑکی کو چھوڑ دو، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ لڑکی کا بیان ابھی ہوگا اور اسی وقت ہوگا۔ ملک صاحب، لڑکی پر ظلم نہ کرے، سرور جان نے کہا، ماں باپ کی موت نے اسے بے حال کر رکھا ہے، آپ اس کی باتوں پر نہ جائیں، بیچاری صدمے کی وجہ سے حواس کھو بیٹھی ہے۔ ماں نے تو مجھے باتوں میں لگا لیا تھا اور بیٹا شگفتہ کو بددستور کھینچے لیے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ASI نے اس کے گدی پر ایک زوردار ہاتھ جمایا اور لڑکی کا بازو چھوڑا کر اسے ایک طرف کر دیا۔ ان تینوں کو الگ الگ کمرے میں لے جا کر بیٹھا دو، میں نے ASI سے کہا، اور 2 سپاہی ان کی نگرانی پر مقرر کر دو، میں اس لڑکی کا بیان ابھی سنوں گا۔ تینوں نے بہت احتجاج کیا، بہت شور مچایا، بڑی منتیں کی۔ میمونہ تو میرے ساتھ تقریباً لپٹ ہی گئی تھی۔ اس کا بچہ، جس کی عمر 2-2.5 برس کے قریب رہی ہوگی، بری طرح روئے جا رہا تھا۔ ان لوگوں کی انتہائی کوشش تھی کہ سرِ دست شگفتہ کا بیان نہ لوں، لیکن ان کا یہ احتجاج مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا، خصوصاً شگفتہ کا یہ کہنا کہ اسے ان قصائیوں سے جان کا خطرہ ہے، خاصا غور طلب تھا۔ واضح طور پر وہ بہت سی اندرونی باتیں بتانا چاہتی تھی۔ ان تینوں کو دوسرے کمرے میں بھیجنے کے بعد میں نے شگفتہ کو اپنے پاس بٹھایا، اسے تسلی دی، تحفظ کا یقین دلانے کے بعد کہا وہ اطمینان سے ساری بات بتائے۔ اس کے حواس پوری طرح ٹھکانے پر تھے۔
وہ باپ کی موت کے صدمے کے باوجود بیان دینے کے قابل تھی۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ شگفتہ کی ماں نور بی بی کو سرور جان نے جوڑ توڑ کر کے طلاق دلوائی تھی، لیکن شگفتہ کو عباسی نے اپنے پاس رکھ لیا تھا کیونکہ وہ اس سے بہت چاہتا تھا۔ شگفتہ خاموش طبیعت اور صبر کرنے والی لڑکی تھی۔ چونکہ اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی، اس لیے وہ باپ کا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی ماں نے جس شخص سے شادی کی تھی وہ ایک غریب آدمی تھا، جبکہ عباسی کے گھر میں ہر شے کی فراوانی تھی۔ شگفتہ ایک خادمہ کی حیثیت سے باپ کے گھر میں رہ رہی تھی۔ وہ اپنی سوتیلی ماں اور بھابھی کی خاموشی سے خدمت کرتی رہی اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اسے بھی اپنی ماں کی طرح اس گھر سے نکلنا پڑے گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ گھر میں سرور جان کا حکم چلتا ہے۔ اس نے اس کے ابا کو پوری طرح اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ اس کی بہو میمونہ بھی اس کے خاندان کی فرد ہے۔ وہ اس کی بہن کی بیٹی ہے۔ بیٹا پہلے ہی اس کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ شگفتہ کو وہ ذرا بھی اہمیت نہیں دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ شگفتہ ان کے ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور تھی اور ان کے منصوبوں میں پوری طرح ان کا ساتھ دیتی تھی، لیکن آخری منصوبے میں وہ دھوکہ کھا گئے تھے۔ اس مختصر تعارف کے بعد شگفتہ کا بیان اپنے الفاظ میں اور اپنی ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ کہانی کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے واقعات کی ترتیب بدلنا پڑتی ہے۔ شگفتہ نے مجھے بتایا کہ سرور جان اس کے باپ کی طویل العمری سے تنگ آتی جا رہی تھی۔ اس کا یہ خیال تھا، بلکہ اسے پورا یقین تھا کہ عباسی زیادہ سے زیادہ 70 سال تک جیے گا اور اس وقت اس کی عمر 36-37 سال کے لگ بھگ ہوگی، یعنی وہ بڑھاپے سے خاصی دور ہوگی اور بآسانی کسی معقول شخص سے دوسری شادی کر سکے گی۔ لیکن جب عباسی 75 سال کی عمر کو پہنچا اور پھر اس کی عمر 80 کے ہندسے کو چھونے لگی، سرور جان کی پریشانی فزوں تر ہو گئی۔ اس پر مستزاد یہ کہ عباسی اعلیٰ درجے کے کشتے استعمال کرتا تھا اور سینچری پوری کرنے کی باتیں کیا کرتا تھا، لہٰذا سرور جان نے اسے ختم کرنے کی تدبیریں کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے تو اس نے عباسی کے عزیزوں اور دوستوں کی حویلی میں آمد و رفت بند کر دی۔ عباسی نے کئی بار اسے حویلی سے نکالا، لیکن وہ اپنے بیٹے اور بہو سے ساز باز کر کے دوبارہ واپس آ جاتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عباسی بوڑھا اور کمزور اور محتاج ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی آتشی طبیعت اور بعض مخصوص عادت کی وجہ سے اپنے عزیزوں کی ہمدردی سے پہلے ہی محروم تھا۔ بالآخر اس کی بینائی اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ قریب کی چیز کو بھی نہیں پہچان سکتا تھا۔ یہ اس کے آخری دنوں کی بات ہے۔ ان دنوں حویلی میں سرور جان کے رشتہ داروں کی آمد و رفت خاصی بڑھ گئی تھی۔ ان میں دو افراد خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ایک تو اشتیاق علی اور دوسرا گل رحمان۔ اشتیاق کا ذکر آپ پہلے ہی سن چکے ہیں۔ گل رحمان کے بارے میں شگفتہ نے بتایا کہ وہ 55-56 سال کا ایک طویل جثہ شخص تھا۔ اگر سرور جان اسے اپنا رشتہ دار بتاتی تھی، لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، صرف آشنا تھا۔ سرور جان اس کی مدد سے اپنے شوہر کو ختم کرنا چاہتی تھی اور گل رحمان سرور جان سے شادی کر کے وسیع حویلی پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ٹرک ڈرائیور تھا۔ ان دونوں افراد نے حویلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ ان کا کام عباسی کی نگرانی کرنا تھا، دیکھ بھال کرنا نہیں۔ دونوں باری باری ڈیوٹی دیتے تھے۔ مقصد اس ڈیوٹی کا یہ تھا عباسی حویلی سے باہر نہ نکلنے پائے۔ شروع میں انہوں نے یہ رویہ نرم رکھا۔ سرور جان نے عباسی سے یہی کہا تھا کہ دونوں ملازم ہیں اور انہیں اس کی خدمت کے لیے رکھا گیا ہے۔ لیکن جلد ہی عباسی کو یہ احساس ہو گیا کہ اسے اس کی اپنی حویلی میں قید کر دیا گیا ہے۔ اس بات کا اسے اس وقت پتہ چلا جب ایک روز گل رحمان نے اسے گیٹ سے باہر جانے سے روک دیا۔ کئی ہفتوں سے عباسی کا کوئی ملنے والا نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے کئی لوگوں کو بلوانا چاہا، لیکن بیٹا ماں کے زیر اثر تھا اور باپ کا پیغام آگے نہیں پہنچاتا تھا، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا ملنے آ جاتا تو یہ کہہ کر گیٹ سے لوٹا دیا جاتا کہ عباسی صاحب آرام کر رہے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس روز عباسی اپنے پڑوسی سے ملنے اور اسے اپنی نظر بندی کا احوال بتانے کے ارادے سے باہر نکلا تھا، لیکن گیٹ پر گل رحمان نے اس کا راستہ روک لیا اور بولا، عباسی صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی کام ہے تو مجھے حکم کرے، آپ اس بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاتے پھریں گے؟ عباسی اپنی چھڑی لہراتے ہوئے بولے، کون ہو تم؟ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، گیٹ کھولو۔ میں آپ کا نوکر گل رحمان ہوں جی، آپ کو بیگم صاحبہ نے اندر بلایا ہے، آپ جا کر ان کی بات سن لیں۔ بیگم صاحبہ سے بھی میں مل لوں گا، میں ایک ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، تم میرے راستے سے ہٹتے ہو یا نہیں؟
اس کی نظر کمزور تھی اور چال میں خاصی نقاہت تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ گل رحمان راستے سے نہیں ہٹ رہا تو اس نے چھڑی سے اسے مارنا چاہا، لیکن گل رحمان نے اٹھی ہوئی چھڑی کا سرا پکڑ لیا۔ اتنے میں سرور جان بھی اس کے پاس پہنچ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے غصے سے کہا۔ نوکر کا سر پھاڑنے کا ارادہ ہے؟ یہ نوکر ہے؟ یہ میرا باپ ہے، عباسی نے چیخ کر کہا۔ دیکھتی نہیں ہو میرا راستہ روکے کھڑا ہے؟ آپ نوکروں کی منہ نہ لگا کریں۔ سرور جان نے بوڑھے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلے میرے ساتھ اندر، آپ کو کچھ دکھائی تو دیتا نہیں ہے اور منہ اٹھائے باہر چلے جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کیا کام ہے؟ میں کس لیے ہوں؟ میں پڑوس میں حاجی کریم الہی سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس نوکر سے کہو مجھے ان کے گھر چھوڑائے۔ آپ چلیں اپنے کمرے میں، سرور جان نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ میں حاجی کریم صاحب کو پیغام بھیج کر یہیں بلوا لیتی ہوں۔ میں خود ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ چھوڑو میرا ہاتھ، عباسی نے کہا اور بیوی سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں لڑکھڑا گئے۔ اگر گل رحمان انہیں بروقت سہارا نہ دیتا تو گر پڑتے۔ میں قیدی نہیں ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے، سرور جان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ گیٹ نہیں کھلے گا، آرام سے گھر میں بیٹھے۔ عباسی نے غصے میں بیوی کو چھڑی مارنے کی کوشش کی، لیکن گل رحمان نے اس کے ہاتھ سے چھڑی چھین لی۔ چاچا جی، زیادہ غصہ اچھا نہیں ہوتا، اس نے کہا۔ اب آپ کی عمر باہر نکلنے کی نہیں رہی۔ عباسی طیش میں آ گیا اور اول فول بکنے لگا۔ اس اثنا میں اشتیاق علی بھی گیٹ پر پہنچ گیا۔ سرور جان نے اشتیاق اور گل رحمان سے کہا، اس بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اسے اٹھا کر اندر لے چلو۔ عباسی چیختا رہا۔ گل رحمان اور اشتیاق اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئے۔ عباسی اپنی بے بسی پر بچوں کی طرح رونے لگا۔ یہ وہی عباسی تھا جس کے ساتھ کوئی آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ آج اس کی وہ خوفناک آنکھیں صرف آنسو بہانے کے لیے رہ گئی تھی۔ ان آنکھوں میں اتنا بھی نور نہیں رہا تھا کہ وہ قریب کھڑے شخص کو شناخت کر سکتی۔ اس احساس کے بعد اس کی حسین بیوی نے 2 مسٹنڈوں کی مدد سے اسے گھر میں قید کر دیا۔ اس نے چند روز تک بہت شور مچایا اور کئی بار گھر سے نکلنے کی کوشش کی۔ شگفتہ نے زار و قطار روتے ہوئے مجھے بتایا کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے سرور جان نے ایک 7-8 فٹ لمبی زنجیر منگوائی۔ اس کا ایک سرا پلنگ کی پٹی میں اور دوسرا سرا اس کے باپ کے پیر میں ڈال دیا گیا۔ دونوں طرف تالا لگا دیا گیا۔ اس کے کمرے سے انہوں نے تمام ایسی چیزیں ہٹا دی جو ہتھیار کے طور پر استعمال ہو سکتی تھیں۔ اشتیاق علی اور گل رحمان میں سے ایک شخص ہر وقت اس کے کمرے میں موجود رہتا تھا۔ شگفتہ کو بوڑھے باپ کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے عالمگیر سے کہا، عالمگیر بھائی، ابا لاکھ برے سہی، ہمیں ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ تم امی کو سمجھاؤ کہ ان کی زنجیریں کھلوا دے۔ اب تو ویسے بھی وہ کہیں جانے کے قابل نہیں رہے ہیں، نہ ان سے چلا جاتا ہے نہ انہیں دکھائی دیتا ہے۔ یہ امی اور ابا کا معاملہ ہے، عالمگیر نے کہا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو ابا میری ماں پر کتنا ظلم کرتے رہے ہیں، اور تمہاری ماں پر بھی انہوں نے بہت ظلم کیے ہیں۔ انہوں نے بیویوں کو مارنے کے لیے ہنٹر رکھا ہوا تھا۔ جب ہم اپنی ماؤں کو باپ کے ظلم سے نہیں بچا سکے تو آج باپ کو ماں کے ظلم سے کیسے بچائیں؟ اور کیوں بچائیں؟ اور ابا تو آج بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آتے۔ پہلے ان کا ہاتھ چلتا تھا، آج زبان چلتی ہے۔ جب سرور جان کو شگفتہ کے احتجاج کا علم ہوا تو اس نے اسے الگ بلا کر کہا، دیکھو شگفتہ، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، اس کا ذکر باہر نہیں جانا چاہیے۔ اگر یہ بات باہر نکلی تو تمہاری خیر نہیں۔ تمہارا باپ انسان نہیں، وحشی ہے، اور وحشیوں کو زنجیروں میں ہی جکڑ کر رکھا جاتا ہے۔ میں 24-25 سال سے اس شخص کی قید میں تھی۔ بتاؤ تو صحیح، کون سا ظلم ہے جو اس نے مجھ پر نہیں کیا؟ اب اللہ نے اسے بوڑھا اور کمزور کر کے میرے بس میں کر دیا ہے، میں ضرور اس سے اپنا بدلہ لوں گی۔ اپنا بدلہ، تمہاری ماں کا بدلہ اور ان تمام عورتوں کا بدلہ جو تمہارے باپ کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بنی تھی۔ شگفتہ ان ساری باتوں کو مانتی تھی، مگر پھر بھی اس سے اپنے باپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اشتیاق علی اور گل رحمان اب عباسی کا کھلم کھلا مذاق اڑاتے تھے۔ سرور جان بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان باتوں سے کسی طرح بوڑھے عباسی کا ہارٹ فیل ہو جائے، مگر قدرت اسے زندہ رکھنا چاہتی تھی۔ طبعی موت اس کی قسمت میں نہیں تھی۔ شگفتہ نے مجھے بتایا کہ اس کے باپ کو وقت پر کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا، بعض اوقات اسے بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ ایک رات شگفتہ نے دیکھا کہ سرور جان اور گل رحمان اس کے ابا کے کمرے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور بات بات پر کہے لگا رہے تھے۔ عباسی کو بھوک لگی تھی اور وہ کئی بار کھانا مانگ چکا تھا، لیکن سرور جان اسے ہر بار جھڑک دیتی اور کہتی، دیکھتے نہیں ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ شگفتہ پریشانی کے عالم میں ساتھ والے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ وہ سوتیلی ماں کی اجازت کے بغیر باپ کو کھانا نہیں دے سکتی تھی۔ چاچا عباسی، اس نے گل رحمان کو کہتے سنا، تم آخر کب تک اس عورت پر بوجھ بنے رہو گے؟
कमीने कुत्ते, अब्बासी ने चीख कर कहा। मेरे घर में बैठकर मेरी रोटियां खा रहे हो और मुझ पर ही भौंक रहे हो। तुम कुत्ते से भी बदतर हो। कुत्ता जिसका खाना खाता है उसके सामने दुम हिलाने लगता है। गुल रहमान ने कहकहा लगाया, बोला, चाचा, मैंने सुना है तुमने सारी जायदाद रिश्वत के माल से बनाई है। सरवर जान, इस कुत्ते को बाहर निकाल दे, अब्बासी ने अपनी बीवी से अपील की। मेरे मरने के बाद बेशक इससे निकाह पढ़वा लेना, लेकिन मेरे सामने ऐसी हरकतें ना कर। खुदा को क्या मुंह दिखाएगी। ज्यादा बकबक न कर, सरवर जान ने उसे झिड़क दिया। तेरे पास तो बड़ा अच्छा मुंह है ना खुदा को दिखाने के लिए। सारी जिंदगी में तूने कोई एक भी अच्छा काम किया है? अब तेरी हड्डियां कड़कड़ाने लगी है तो तुझे खुदा याद आने लगा है। कहाँ गई वो तेरी अक्कड़ और तेरी पकड़? जरा देख खुदा ने तुझे कैसे मेरे काबू में किया हुआ है। तेरे हंटरों के निशानात आज भी मेरे बदन पर मौजूद है। मैंने वो हंटर भी संभाल कर रखा हुआ है। तेरे जैसे फिरौनों की यही सजा है। मेरे बस में हो तो मैं तेरे गले में जंजीर डालकर तुझे गली गली फिरवाऊं। सरवर जान, अल्लाह भी माफ कर देता है, तू भी माफ कर दे, मुझे बहुत सजा मिल चुकी है मुझे। औरंगजेब अब्बासी, अल्लाह ने शद्दादों को कभी माफ नहीं किया। सरवर जान अपने दिल का गुबार निकालने पर तुली हुई थी। अगर मुझे मालूम होता कि तू किस फितरत का इंसान है तो मैं फांसी चढ़ जाना कबूल कर लेती, लेकिन तेरे साथ शादी न करती। मगर नहीं, अल्लाह ने मुझे उन मजलूम औरतों का इंतकाम लेने के लिए चुना है जिन्हें तूने पैरों तले कुचला था। मेरा जी चाहता है कि सारी बीवियों को तेरी यहाँ बुलाऊं और उन्हें तेरी हालत दिखाऊं और वही हंटर निकाल कर उनके हाथ में दे दूं जिससे तू उनको मारा करता था। मैंने तेरे साथ जो 24 साल गुजारे हैं वो कैद बाब मुशक्कत से भी सख्त थे। अब मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगी, तरसा तरसा कर। सरवर जान, ये बहुत सख्त जान बुड्ढा है, गुल रहमान ने कहा। ये इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। अब्बासी फूट फूट कर रोने लगा और हाथ उठाकर मौत की दुआ मांगने लगा। शगुफ्ता ने बताया कि उसके अब्बा को जब भी उससे तन्हाई में बात करने का मौका मिलता वो उससे कहते, शगुफ्ता बेटी, मुझे कहीं से थोड़ा सा जहर ला दो, मुझसे अब ये अजियत बर्दाश्त नहीं होती। चंद रोज पहले उसने बेटी के पैर पकड़ लिए और रो रो कर जहर के लिए मिन्नतें करने लगा। शगुफ्ता को मालूम था कि सरवरजान ख्वाब आवर गोलियां इस्तेमाल करती हैं। उसने मौका पाकर ख्वाब आवर गोलियों की शीशी बाप को लाकर दे दी। उसके दूसरे ही दिन उसने अपनी सौतेली माँ को घर के दूसरे अफराद के साथ खुफिया मीटिंग करते देखा। वो लोग अब्बासी के कत्ल का मंसूबा बना रहे थे। इस मीटिंग में इश्तियाक अली, गुल रहमान के अलावा मैमुना और आलमगीर भी शामिल थे। शगुफ्ता छुप कर उनकी बातें सुनती रही। वो कत्ल करने के मुख्तलिफ तरीकों पर बहस कर रहे थे। अचानक सरवर जान ने साथ वाले कमरे में शगुफ्ता की मौजूदगी को महसूस कर लिया। वो तेजी से उठी और शगुफ्ता को कमरे से निकलते हुए जा लिया। शगुफ्ता बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने बज़ाहिर बड़ी नरमी से पूछा। जजी जी, कुछ नहीं, शगुफ्ता ने घबरा कर जवाब दिया। मैं बिस्तर रखने आई थी। मौका शनास और मक्कार सरवरजान चंद ही लम्हों तक सोचती रही। वो बात समझ चुकी थी कि शगुफ्ता ने उनकी सारी बातें सुन ली है, लिहाजा उसके सामने दो ही रास्ते थे। या तो अपने मंसूबे से दस्तबरदार हो जाए और या शगुफ्ता को भी अपने मंसूबे में शामिल कर ले। वो शगुफ्ता पर भरोसा कर सकती थी क्योंकि उस लड़की ने कभी उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई थी। उसने अंदर जाकर दूसरों से मशवरा किया और शगुफ्ता को भी मंसूबे में शामिल कर लिया। मशवरों और तजवीज़ों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। शगुफ्ता ने महसूस किया कि वो लोग उसकी बातों में ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर कर रहे थे या अल्फाज दिगर उसकी बातों का गहरा तज्जिया कर रहे थे। गालिबन वो ये देखना चाहते थे वो दिल से उनके साथ है या खौफ की वजह से उनकी हाँ में हाँ मिला रही है। इस एहसास के बाद शगुफ्ता मजबूरन बाप के कत्ल में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगी। उसे डर था कि अगर वो पीछे हटी तो कहीं वो लोग उसे भी कत्ल न कर दें। मंसूबा तय हो गया तो सरवर जान अंदर से कुरान उठा लाई और सब ने कुरान पर हाथ रखकर यह हल्फ उठाया कि वो एक दूसरे के साथ धोखा नहीं करेंगे। जब इंसान की आंखों पर शैतान पर्दा डाल देता है तो ऐसी ही हरकतें करने लगता है। काम खुदा के हुक्म के खिलाफ किया जा रहा है और जामिन खुदा की किताब को बनाया जा रहा है। इससे बड़ी जहालत और क्या हो सकती है? शगुफ्ता ने बताया कि इस तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद गुल रहमान ने रिवॉल्वर निकाल लिया और बज़ाहिर सबको मुखातिब करके बोला, मैं आदमी हूँ बहुत खरा, न धोखा करता हूँ न धोखा खाता हूँ। अगर किसी ने मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। जब आदमी एक कत्ल कर लेता है तो दूसरा कत्ल उसके लिए और ज़्यादा आसान हो जाता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं होती। ना ही दूसरे कत्ल से कोई फर्क पड़ता है, फांसी तो एक ही दफा होगी। शगुफ्ता महसूस कर रही थी कि वो बात उसे सुनाने के लिए की गई है। यह मंसूबा बनाने के बाद सरवर जान और उसकी बहू मैमुना साय की तरह शगुफ्ता के साथ लगी रहती थी। वो ना तो बाहर जा सकती थी और ना ही बाप के कमरे में।
शायद वो ये भी देखना चाहती थी कि शगुफ्ता उन्हें धोखा तो नहीं दे जाएगी। उसके चंद रोज बाद सरवर जान के रिश्तेदारों की तरफ से एक शादी का बुलावा आ गया और उनकी अदम मौजूदगी में गुल रहमान ने मंसूबे के मुताबिक अब्बासी को कत्ल कर दिया। लेकिन अब्बासी ने जो रुका लिखा था वो भी एक अजीब इत्तेफाक था। बहुत से सुनने वाले इस रुके की हकीकत को समझ गए होंगे। मैं कुछ ज़रूरी बातें आपको बता लूं, उसके बाद रुके की हकीकत भी बता दूंगा। शगुफ्ता का बयान मुकम्मल होने के बाद मैंने सरवर जान को उसके बेटे और बहू समेत कमरे में बुला लिया और कहा, सरवर जान, मुझे गुल रहमान और इश्तियाक अली का पता चाहिए। आसान तरीके से बताओगी या मुश्किल तरीके से? उन तीनों के चेहरे दहशत से सफ़ेद पड़ गए थे और मैमूना के घुटने कांप रहे थे। सरवर जान ने एक बार फिर गोलमोल बातें करनी शुरू कर दी। मैंने एएसआई से कहा, इस औरत की ख्वाबगाह में जाओ और वहां से वो जंजीर तलाश करके लाओ जिससे इसने अपने शौहर को बांध रखा था। आज मैं उसी जंजीर से इस औरत को छत पर उल्टा लटका दूंगी। शगुफ्ता ने यह भी बताया था कि मस्कुरा जंजीर शादी से वापस आने के बाद उसके बाप के पैरों से निकाल ली गई थी और सरवर जान ने उसे अपनी ख्वाबगाह में छुपा दिया था। एएसआई जंजीर लेने चला गया। उसके जाते ही मैमूना मेरे पैर पर गिर पड़ी और सरवर जान मुझे बड़ी बड़ी रकमों का लालच देने लगी। सरवर जान, तेरे हुस्न का जादू खत्म हो चुका है, मैंने कहा। अब तुझे तीसरे शौहर को कत्ल करने की मोहलत नहीं मिलेगी। मुझे सारा किस्सा मालूम हो चुका है। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि कानून की मदद करके अपनी सजा में कमी कराने की कोशिश करो। तुम हमारे काम में जितनी रुकावटें डालोगी उतना ही अपने गले में फंदा सख्त करोगी। इस इस्ना में एएसआई जंजीर तलाश करके ले आया। वो 8 फीट लंबी जंजीर थी जिसके दोनों सिरों पर 2 मजबूत कड़े लगे हुए थे। मैंने जंजीर का मुआयना किया तो एक कड़े के साथ चंद बाल चिपके हुए नजर आए। वाज़ेह तौर पर वो अब्बासी की टांग के बाल थे। थोड़ी सी मेहनत के बाद हम सरवर जहाँ से गुल रहमान और इश्तियाक अली का ठिकाना मालूम करने में कामयाब हो गए। मैंने उसी वक्त 4-4 आदमियों पर मुश्तमिल 2 पार्टियां उनकी गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दी। रात खासी गुजर चुकी थी, लेकिन मैं काम मुकम्मल किए बगैर नहीं जाना चाहता था। एक बड़ा मसला शगुफ्ता की हिफाजत का भी था। मैं उसे हवेली में तन्हा नहीं छोड़ सकता था। किसी का उसके पास मौजूद रहना ज़रूरी था। इसके अलावा मैमुना के बच्चे का भी मसला था। मैंने शगुफ्ता से पूछा कि अनवर अब्बासी कैसा आदमी है। अनवर भाई बड़े शरीफ आदमी है, उसने जवाब दिया। उन्होंने कभी हमें परेशान नहीं किया। अगर मैं उनकी फैमिली को हवेली में आने की इजाज़त दे दूं तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? उसने जवाब दिया कि उसे कोई एतराज़ ना होगा। मैंने अनवर अब्बासी को अंदर बुला लिया और उससे कहा कि वो फौरन अपनी फैमिली को लेकर हवेली पहुंच जाए। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर ऐसी हैरत उतर आई कि अल अमा, और उसकी हैरत बजा भी थी। उसकी सारी जिंदगी तंगी और उसरत में गुजरी थी। उसे जिस हवेली का दरवाज़ा खटखटाने की इजाज़त नहीं थी, आज उसे उस हवेली में रहने के लिए कहा जा रहा था। अनवर अब्बासी, मैं सरवर जान को उसके बेटे और बहू समेत तुम्हारे बाप के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर रहा हूँ। इस वजह से शगुफ्ता यहाँ तन्हा हो जाएगी। उसकी हिफाजत करना भी तुम्हारा फ़र्ज़ होगा। मैं दिलो जान से उसकी हिफाजत करूँगा। उसने सीने पर हाथ रखकर कहा, ये मेरी बहन है, मैं उसकी हिफाजत नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? मलिक साहब, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं अपनी माँ को भी यहाँ ले आऊँ? ले आओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हवेली का सामान इधर-उधर नहीं होना चाहिए। सरवर जहाँ को जब पता चला कि मैंने अनवर अब्बासी और उसकी फैमिली को हवेली में रहने की इजाज़त दे दी, तो उसने शोर मचा दिया और धमकियाँ देने लगी। सरवर जान, कातिलों को जायदाद में से हिस्सा नहीं मिला करता, मैंने कहा। तुम अब इस हवेली को भूल जाओ। तुम्हारा जुर्म बहुत संगीन है। तुम्हारे आमाल नामे में ये दूसरा कत्ल है। अदालत तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। अनवर अब्बासी तकरीबन 1 घंटे के अंदर अपनी फैमिली के हमरा हवेली पहुंच गया। उसकी बूढ़ी माँ भी उसके साथ थी। उसकी उम्र 75 साल के करीब थी। अनवर अब्बासी की 3 लड़कियां और 3 ही लड़के थे। उनकी उम्रें 13 और 25 के दरमियान थी। वो सब रोते हुए हवेली में दाखिल हुए थे। उनकी आमद के बाद ही ये महसूस हुआ कि हवेली में किसी की मैयत हो गई है। अजीब मंजर था। बच्चे उस दादा के गम में रो रहे थे जिसने कभी उनके सरों पर दस्ते शफकत नहीं रखा था। अनवर अब्बासी की बूढ़ी माँ ने शगुफ्ता को बेटी कहकर गले लगा लिया और दोनों रोने लगी। इस इसना में मैं सरवर जाँ को और उसके बेटे और बहू समेत थाने भिजवा चुका था।
میں چاہتا تھا کہ میمونہ اپنے بچے کو حویلی میں چھوڑ جائے، مگر وہ اسے ساتھ رکھنے پر مصر تھی۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے ہم نے گل رحمان اور اشتیاق علی کو آلۂ قتل سمیت گرفتار کر لیا۔ آلۂ قتل یعنی ریوالور گل رحمان کا تھا، مگر گولیاں اشتیاق علی نے چلائی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق موت گولیوں سے واقع ہوئی تھی۔ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ سے پتہ چلا کہ عباسی کے معدے میں زہر کی خاصی بڑی مقدار تھی۔ اگر قاتل 10-15 منٹ لیٹ ہو جاتا تو عباسی کی موت زہر سے واقع ہو جاتی، اور ایسی صورت میں قتل کا مقدمہ بنانا مشکل ہو جاتا، کیونکہ یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ عباسی نے خودکشی کے ارادے سے زہر کھایا تھا اور خودکشی کر کے اپنے دشمنوں کو قتل کے الزام میں پھنسوانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زہر کھانے کے بعد وہ آرام سے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ جب اس پر گولی چلائی گئی تھی اس وقت اس پر بے ہوشی طاری ہو چکی تھی، اور میرا خیال ہے کہ اسے گولیوں سے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوئی تھی جتنی کانٹا چبھنے سے ہوتی ہے۔ بس یہاں پر کہانی ہو گئی ختم۔ دیکھیے کیسے گھر والے، حالانکہ وہ خود بھی تو ظالم تھا، اب کیا کر سکتے ہیں۔ ظالم کو کہیں نہ کہیں شیر کو سوا شیر مل جاتے، تو اس کو مل گئی تھی اس کی بیوی، کیا نام تھا اس کا، سرور جان۔ ہاں وہ طوائفی تھی نا، تو اس نے اس کی خوبصورتی پر لٹو ہو کے اس سے شادی کر لی اور اپنی زندگی کو اجیرن بنا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جیسا بوتے ہیں ہم کو ویسی فصل کاٹنی پڑتی ہے۔ اس کی جو پہلی بیوی کے بچے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے، اس سے کچھ کھانے کو نہیں تھا، تھوڑے سے پیسے مانگنے کے آئے تو اس نے کیسے سلوک کیا تھا ان کے ساتھ میں۔ ہاں لیکن معاف بھی کر دینا چاہیے، پچھلی بار بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ معاف کر دینا چاہیے، لوگوں کی باتوں کو پکڑ کر اس پر اس کی وجہ سے اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ اس نے جو کیا اس کے اعمال اس کے ساتھ۔ اور سرور جہاں کیسی تھی نا، 2 آدمیوں کا گھر میں پال لیا تھا اور ایک سے تو وہ شادی کرنے والی تھی، ہے نا۔ اور شگفتہ کے بارے میں سوچ کر بڑا برا لگتا ہے نا۔ ماں تو پہلے ہی اس کی انتقال کر گئی تھی، اب باپ بھی اس کے سر سے سایہ ہٹ گیا، باپ کا بھی۔ ہاں لیکن ایک اچھا ہو گیا کہ اس کو دوسری ماں مل گئی، اور سب اب ساتھ میں رہیں گے اور اچھے سے رہیں گے۔ تو آپ لوگ سنیے اس کہانی کو، کمنٹس لکھیے اور لائک کریے، بالکل لائک کریے۔ آپ لوگ لائک کرنے میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں، آپ لوگ لائک کریے تاکہ یہ ویڈیو اور تھوڑا سا اوپر جائے، تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں پر تھوڑا سا۔ اور آپ لوگوں کے لائک کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ لوگ لائک کریے، پلیز لائک کریے۔ چلیے پھر ملتے ہیں دوسری کہانی کے ساتھ میں، جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کریے۔ چلیے ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔